اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام انہ قد نزل من الامر ما قد ترون وان الدنیا قد تغیرت وتنکرت وادبر معروفها واستمرت جدا ولم يبق منها الا صبابة كصبابة الاناء وخسیس عیش کالمرء الوبیل الا ترون الی الحق لا یؤمل به والی الباطل لا یتناہى عنه لیرغب المؤمن فی لقاء ربه حقا حقا فانی لا اری الموت الا شہادة والحیاة مع الظالمین الا برما ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتهم یحوطونہ ما درت معائشہم فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور انوار اہل البیت حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام اور اسی طرح حضرت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام آپ تمام مومنین، تمام امت اسلامیہ و تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے، مبارکباد عرض ہے آپ کو۔ آج اس روز میلاد مسعود میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ مومنین کی اس بستی میں اور علماء کرام، ائمہ جمعہ و جماعت محترم، مومنین و جوانان کی موجودگی میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی ہے، آپ مومنین کی، علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کی، اور اسی طرح آپ کی اس بستی میں ایک علمی مرکز کے احیاء کی تقریب میں امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ مولود یوم حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس مرکز کو اس شہر کے موجودہ نسل اور آئندہ نسلوں کے لیے علم و ہدایت و تربیت کا مرکز و منبع قرار دے انشاءاللہ۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اللہ کی طرف سے عطیہ ہے انسانوں کو، مومنوں کو، اور اولاد علی و امیر المومنین کی محبت انسان کی ایمان کی پہچان ہے۔ یہ روایت ہر دو مسالک شیعہ و سنی کتب میں صحیح احادیث میں شمار ہوتی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی اور شیعہ کتب احادیث میں بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کوئی شخص جس کے دل میں ایمان ہو، وہ مومن ہو، وہ کبھی آپ سے نفرت نہیں کر سکتا، اور اے علی، جس کے دل میں نفاق ہو، منافق ہوا، وہ آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ خوب اس پیمانے کے مطابق یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، انسان کے ایمان کی سند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو محب اہل بیت و حب علی و آل علی
اور حب ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کا عطیہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ ہم بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں اس نعمت ولایت اور تمسک ولایت پر شکر گزار ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالی ہم سب کو جب تک زندہ ہیں متمسک بے ولایت زندہ رکھے، جب اس دنیا سے جائیں متمسک بے ولایت دنیا سے جائیں، اور دنیا کے بعد آخرت میں جب خدا اٹھائے متمسک بالولایت خداوند تبارک و تعالی ہمیں اٹھائے انشاءاللہ۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت و محبت اور اہل بیت علیہ السلام سے موجود ہے بشریت، ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت محبت انہیں عطا ہوئی ہے۔ ہر چند ایسے منافق و تاریک دل لوگ بھی موجود رہے ہیں اور آج بھی ہیں جن کے دلوں میں یہ محبت نہیں ہے، اور اللہ نے انہیں دنیا میں رسوا کرنے کے لیے اور آخرت میں عذاب کے لیے اس نعمت سے محروم رکھا ہے، حب اہل بیت سے۔ لیکن باقی تمام انسان خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، غیر مسلم بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ محبت عمومی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بانٹ دی ہے اور انسانیت کے اندر، لیکن اس محبت کے بعد اور اس محبت سے اوپر اور اس محبت سے بالاتر ایک اور نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فقط مومنین کے لیے مخصوص قرار دی ہے، اور وہ ہے نعمت اطاعت و نعمت اتباع و نعمت پیروی، کہ مومن محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام اور خصوصاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر بھی چلتا ہے۔ ایک موضوع میں آج آپ مومنین کی خدمت میں اشارہ کرنا چاہوں گا، چونکہ اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے، پہلے بھی بیان ہوا ہے، ممکن ہے آپ میں سے بعض نے اس کو سنا ہو، آج بھی اسے اشارہ کرتا ہوں، اور یہ موضوع اگر آج میں سمجھا پاؤں اور آپ انشاءاللہ اس کو سمجھ لیں تو سمجھیں آج کا اجر اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کا نقد اجر ہے، ادھار نہیں ہے۔ تو آج یوم میلاد مبارک اس جشن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو اجر ہمیں عطا کرنا ہے، وہ یہ دعا کریں کہ یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے، اور میں کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اس کو عرض کرنے کی۔ عزیزان، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، امام حسین علیہ السلام کا کردار، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے سرمشق ہے۔ یہ اصطلاح عرض کرنا چاہتا ہوں، سرمشق۔ آپ میں بہت سارے معلمین تشریف فرما ہیں، جو علماء کرام سارے ہی الحمدللہ معلمین ہیں، خواہ وہ محراب میں معلمی کر رہے ہوں یا مدرسے میں کر رہے ہوں یا مدرسے میں کر رہے ہوں، جہاں بھی، اور علماء کے علاوہ بھی معلمین الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ یہ معلمی کی، طالب علمی کی اصطلاح ہے، سرمشق۔ استاد، معلم بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ پر، تختہ سیاہ پر یا تختہ سفید پر، تختوں کے رنگ بھی بدل گئے ہیں ابھی، وہ تختہ جس کے اوپر معلم کلاس کے سامنے جملہ لکھتا ہے اور پھر اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ جیسا میں نے لکھا ہے یہی جملہ تم اپنی تختیوں پر، آج کل نہیں ہوتی، پہلے زمانوں میں ہوتی تھی جب ہم پڑھتے تھے، آج کل کاپیاں ہیں، کاپیوں پر لکھیں، تختیوں پر لکھیں یا کاپیوں پر لکھیں۔ وہ جملہ جو استاد، معلم یا آپ کی زبان میں ٹیچر تختہ سیاہ پر یا تختہ سفید پہ لکھتا ہے، اس کو معلمی کی زبان میں سرمشق کہتے ہیں، اور وہ شاگردوں کو کہتا ہے، اپنے طالب علموں کو کہتا ہے کہ جو میں نے لکھا ہے ہو بہو اسی طرح، یہی الفاظ اسی خط میں اور اسی فونٹ میں تم اپنی کاپیوں پر یا تختیوں پر لکھو۔ اب وہ کلاس کی صلاحیت پر ہوتا ہے، اگر لائق محنتی کلاس ہو تو وہ کہتا ہے 10 دفعہ لکھو، اگر تھوڑی سی نکمی کلاس ہو تو کہتا ہے 20 دفعہ لکھو،
اگر اور ڈھیلی کلاس ہو تو ان کو کہتا ہے 30 دفعہ لکھو. ہمیں یاد ہے بعض اوقات استاد ہمارا ہمیں 100 دفعہ بھی لکھواتا تھا، تختی لکھواتا تھا کہ یہ جملہ 100 دفعہ لکھو. کیوں لکھواتا تھا؟ یہ سزا نہیں ہوتی تھی. استاد جو مشق لکھتا ہے تختہ سیاہ پر سرمشق، اور پھر شاگرد کو کہتا ہے اس کو 10 دفعہ لکھو، 20 دفعہ لکھو، 30 دفعہ لکھو، یا پھر 100 دفعہ لکھو. یہ سزا کے طور پہ نہیں لکھواتا، بلکہ اس لیے لکھواتا ہے کہ جو مہارت استاد کے اندر ہے، جو خوشخطی استاد کی ہے، جو علم استاد کا ہے، وہ طالب علم کے اندر بھی منتقل ہو جائے، طالب علم کے اندر بھی وہ صلاحیت آ جائے، وہ خوبی اس کے اندر بھی آ جائے. اب استادوں میں اور طالب علموں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ استاد ایک دفعہ لکھتا ہے اور کہتا ہے، اور طالب علم کو وہی سبق پکانے کے لیے، ازبر کرنے کے لیے اور اپنی مہارت میں بدلنے کے لیے اس کو 100 مرتبہ کرنا ہوتا ہے. اور جب طالب علم 100 مرتبہ لکھتا ہے، اس کو طالب علمی کی زبان میں اور معلموں کی زبان میں اس کو مشق کہتے ہیں. وہ سر مشق ہے جو استاد کرتا ہے، اور جو طالب علم لکھتا ہے وہ مشق ہے. عزیزان، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو انسانوں کا معلم بنایا. انہوں نے اپنی قوموں سے مشقیں کروائیں. کچھ مشق ایسی تھی کہ جو میں کہتا ہوں تم کہو. کچھ مشقیں عملی تھیں، جو میں کرتا ہوں تم کرو. اور اس کلاس میں دونوں کام ہوتے تھے. نبی اپنی قوم کو آ کر حضرت موسیٰ فرماتے تھے، حضرت ابراہیم اپنی قوم کو آ کر کہتے تھے، جو میں کہتا ہوں تم بھی کہو، اور جو میں کرتا ہوں تم بھی کرو. وہ قوم انبیاء کے کہنے پر اگر مشقیں کر لیتی تو وہ انبیاء کی قوم شمار ہوتی. اگر ابراہیم کی قوم ابراہیم کی سرمشق پکا لیتی، وہی کہتی جو ابراہیم کہہ رہے ہیں اور وہی کرتی جو ابراہیم کر رہے ہیں، تو یہ قوم ابراہیم کہلاتی ہے، یہ امت ابراہیم کہلاتی ہے. امت بننے کے لیے نسب ضروری نہیں ہے، مشق ضروری ہے. آپ جب کہتے ہیں نا شاگرد کس استاد کا شاگرد ہے؟ جس استاد کا سبق اس نے پڑھا ہے، دہرایا ہے، پکایا ہے، یہ اس کا شاگرد ہے. لیکن اکثر لوگ اپنے والد کے شاگرد نہیں ہوتے، چونکہ والد نے نہ کچھ پڑھا ہے، نہ پڑھایا ہے، نہ لکھایا ہے، نہ سرمشق دی ہے، نہ بچے سے مشق کروائی ہے. والد نے پیسے دیے ہیں، کھانا دیا ہے، نوٹ دیے ہیں، موٹر سائیکل لے کے دیا، موبائل لے کے دیا ہے. ان چیزوں سے انسان والد کا چہیتا بیٹا تو بن جاتا ہے، لیکن شاگرد نہیں بنتا. شاگرد اس کا بنتا ہے جس کی سرمشق کو انسان نے مشق میں بدل دیا ہو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ تم کہو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں ہے. تو جنہوں نے کہہ دیا، ابراہیم کی بولی بول گئے، وہ قوم ابراہیم بن گئے. لیکن جنہوں نے کہا نہیں، اللہ رب نہیں بلکہ بت ہمارا رب ہے، انہوں نے کہا نمرود ہمارا رب ہے، انہوں نے کہا یہ مورتیاں ہمارے رب ہیں، تو وہ ابراہیم کے نسب سے ہوتے ہوئے بھی ابراہیم کی قوم نہیں ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سبق پڑھایا، جنہوں نے پڑھ لیا قوم نوح بن گئے، لیکن بیٹے نے یہ سبق نہیں پڑھا. تو اللہ کی طرف سے فرمان آیا کہ انہو لیس من اہلک، یہ تم میں سے نہیں ہے، تیرا اہل نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح، یہ تو بہت ہی نامناسب عمل ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے، چونکہ تیری راہ پر چلنے والا نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے انہیں یہ کہا جو میں کہتا ہوں وہ کرو، جو میں کہتا ہوں وہ کہو، جو میں کرتا ہوں وہ تم کرو.
حضرت ابراہیم نے کہا سب کہو وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک، سب نے کہہ دیا۔ اب حضرت ابراہیم نے پھر کلاڑا اٹھایا اور جا کر وہ لوگوں نے جن جن کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا ان سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور قوم کو کہا جو میں نے کیا ہے تم بھی کرو، تم بھی یہی کام کرو۔ اور جس نے کیا وہ ملت ابراہیم، وہ قوم ابراہیم، وہ امت ابراہیم بنا ہے۔ لیکن جس نے یہ کام نہیں کیا اور فقط نسب اس کا رہا ابراہیم کے ساتھ، اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے۔ یہود و نصرانہ میں جھگڑا تھا کہ ابراہیم کس قوم کے ہیں، یہود قوم کے بڑے پدر ہیں، جد ہیں، یا نصارہ کے جد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمایا کہ ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں۔ اور جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کون تابع ملت ابراہیم ہے، کون امت ابراہیم ہے، تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وحی نازل کی، یہ رسول خاتم اور اس کے پیروکار اور اس کے ساتھی امت ابراہیم ہیں، چونکہ یہ کہتے بھی وہی ہیں جو ابراہیم نے کہا، یہ کرتے بھی وہی ہیں جو ابراہیم نے کیا ہے۔ عزیزان، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ شیعہ حسین، ایک شخص، میرے پاس یہ کتاب ہے، یہ سارے جو مضامین میں پڑھ رہا ہوں موجود ہیں۔ وقت کی قلت کی خاطر میں وہ حدیثوں کا متن نہیں پڑھ رہا کہ بات لمبی ہو جائے گی، اصل نقطہ جو سمجھانا ہے اس کے لیے میں کنجوسی کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے دعویٰ کیا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، انا من شیعتکم۔ امام علیہ السلام نے غضبناک ہو کے اسے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کھا، اور اتنی بڑی بات اپنی زبان سے ادا مت کر، اتنی بات تیری زبان سے جچتی نہیں ہے، چھوٹا منہ اور بڑی بات نہ کر۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا انا من شیعتکم، اے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے فرمایا اتق اللہ، اللہ کا خوف کا، اللہ سے ڈر، اور یہ بات مت کر، تو یہ نہ کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، تو یہ کہے کہ میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، میں آپ کا محب ہوں، محبت کرنے والا ہوں، چونکہ تیرے اندر مجھے محبت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، شیعہ کی علامتیں نظر نہیں آتی۔ شیعہ کی کوئی علامت تیرے اندر مجھے نظر نہیں آتی، لیکن محبت کی علامتیں نظر آتی ہیں۔ وہ حیران ہوا کہ میں تو آج تک اپنے آپ کو آپ کا شیعہ سمجھتا رہا، آج جب ٹیسٹ کروایا، اپنا تشیع آزمائش کروائی، امام کے سامنے پیش کیا اپنا ایمان، تو امام فرما رہے تو ہمارا محب ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ بس شیعہ کی کچھ علامتیں ہیں، وہ علامتیں کیا ہیں؟ وہ یہی دو ہیں، جو امام کہے شیعہ بھی وہی کہے، اور جو امام کرے اگر مومن بھی وہی کرے یہ شیعہ ہو جاتا ہے۔ جو امام فرمائے یہ بھی وہی کہے، جو امام کرے یہ بھی وہی کرے، یہ شیعہ ہو جاتا ہے۔ لیکن امام کچھ کہے یہ کچھ اور کہے، امام کچھ اور کرے یہ کچھ اور کرے، یہ امام سے ہٹ کر عمل بھی اس کا ہو اور قول بھی اس کا ہو، لیکن اس کے دل کے اندر امام کی محبت بھری ہوئی ہو، اس کو محب کہتے ہیں، شیعہ نہیں کہتے۔ یہ امام کی خوشی سن کر خوشحال ہو جاتا ہے، یہ امام کی غمی سن کر غمگین ہو جاتا ہے، لیکن اس کی زبان پہ امام کا قول جاری نہیں ہوتا اور اس کے ہاتھ پاؤں سے امام کا عمل سرزد نہیں ہوتا۔ شیعہ پیروی کرنے والے کو کہتے ہیں، امام کے نقش قدم پر چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں امامت نے جو کچھ کیا ہے، جو سرمشق امام نے معلم کے طور پر مقرر فرمائی ہے، اس کی مشقیں کرنے والے اور لکھنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ جو مشقیں نہ کرے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑے با ادب ہوتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں،
آپ میں سے جو ٹیچر ہیں وہ یہ گواہی دیں گے. ویسے شاگرد تو آپ سارے رہ چکے ہیں. شاگردوں کو استاد مشق دیتا ہے, ہوم ورک دیتا ہے, یہ لکھ کر لو. کچھ چند ہر کلاس کے اندر ایسے بچے ہوتے ہیں ہونہار, ہوشیار اور محنتی, سنجیدہ, وہ پوری مشق لکھ کر لے آتے ہیں استاد کے پاس. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو استاد کا احترام بہت کرتے ہیں, ادب بہت کرتے ہیں. استاد کے لیے جب بھی گھر میں ساگ پکے اٹھا کے لے آتے ہیں, مکھن لے آتے ہیں, روٹی لے آتے ہیں, کوئی اچھی چیز ہو, گفٹ ہو, ہدیہ تحفہ لے آتے ہیں, استاد کو پیش کرتے ہیں. اپنے علاقے کی کوئی سوغات ہو, خوشاب کا ہو, ڈوڈا لے آتا ہے اپنے استاد کے لیے. لیکن مشق نہیں لکھتا. کرتے ہیں نا یہ کام, کیا ہوگا آپ میں سے بعضوں نے کیا ہوگا. ادب احترام بہت کرتے ہیں. استاد بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ شاگرد بہت اچھا ہے, میرا احترام بہت کرتا ہے, ہدیہ لاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن ایک دن بھی اس نے اسکول کا ہوم ورک نہیں کیا ہے. اب استاد اس بچے کو اچھا سمجھتا ہے لیکن پاس نہیں کرتا. اسی اچھے بچے کو استاد آگے اگلی کلاس میں منتقل نہیں کرتا, بلکہ خیرخواہی سے اس کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا جتنا تیرا اخلاق اچھا ہے, جتنا تیرا ادب اچھا ہے, اتنا ہی تیرا عمل بھی اچھا ہو جائے, تو پاس بھی ہو جائے گا, اگلی کلاس میں چلا جائے گا. امام حسین علیہ السلام کے محبت کرنے والوں کے درجے ہیں, کلاسیں ہیں. ایک کلاس ان لوگوں کی ہے جو امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں, والہانہ سچی محبت, دل سے محبت رکھتے ہیں. لیکن ایک کلاس ان کی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے راہ, امام حسین علیہ السلام کے مکتب اور امام حسین علیہ السلام کے دین کی مشقیں بھی کرتے ہیں. امام حسین سرمشق ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معلم انسان بنایا, ائمہ کو معلم انسان بنایا. ہر معلم ایک اپنے مضمون کا معلم ہوتا ہے. کوئی اردو کا معلم ہے, مطالعہ پاکستان کا معلم ہے, فزکس کا معلم ہے, کیمسٹری کا معلم ہے, میتھ کا معلم ہے, انگلش کا معلم ہے. ہر جتنے مضمون ہیں اتنے استاد ہوتے ہیں. اور ایک بیچ میں استاد, ہر اسکول میں, سائنس اسکولوں میں ایک پریکٹیکل کا استاد ہوتا ہے جو بچوں کو کیمسٹری کے سارے تجربے کرواتا ہے, یا فزکس کے بعد ان کو جا کر پریکٹیکل کرواتا ہے نا. ایسے بچے, ایسے استاد ہیں نا آپ کے اسکولوں کے اندر. اگر نہیں ہے تو اسکول والوں سے کہیں رکھیں پریکٹیکل کا استاد جو بچوں سے پریکٹیکل کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنائے, اوصیاء بنائے, ائمہ بنائے, سب بنائے, اور سب کو انسان کی ہدایت کے لیے میدان دیا. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آزمائشوں میں ڈالا اور سب سے بڑا معلم بنایا, سختیوں میں ڈالا. کبھی ایک سبق دیا, ابراہیم نے وہ پورا کیا, پھر دوسرا سبق دیا, پھر تیسرا سبق دیا, سخت سے سختر سبق. ایک دن وہ تھا کہ ابراہیم خود آگ میں ڈالے جا رہے تھے, اس دن بھی ابراہیم مطمئن تھے. اور ایک دن اس سے زیادہ بڑا پریکٹیکل ابراہیم کا ہوا کہ ابراہیم کے ہاتھ میں چھری تھما دی اور کہا کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو. کون سا زیادہ سخت امتحان تھا, خود آگ میں کود جانا یا اپنے لخت جگر کے گلے پہ چھری چلانا؟ کون سا زیادہ سخت امتحان تھا؟ لخت جگر پہ چھری چلانا یہ زیادہ سخت امتحان تھا. آگ میں چلے گئے, آگ نے جلایا نہیں, چھری ہاتھ میں لے لی لیکن چھری نے بیٹے کو کاٹا نہیں, اس کی جگہ پر جانور کی, حیوان کی قربانی ہو گئی. عزیزان, اور حضرت ابراہیم کو خطاب آیا کہ آپ کی معلمی کا تقاضا اتنا ہی تھا, آپ نے اپنا سبق پورا پڑھا دیا, اب اس سے آگے رک جائیے, اگلا پریکٹیکل سبق کے لیے میں ایک اور معلم آخرین میں پیدا کرنے والا ہوں. میں ایک اور معلم پیدا کرنے والا ہوں. آپ دیکھنا وہ آ کر پریکٹیکل کرے گا. نہ آگ اس کے خیموں میں ٹھنڈی ہوگی اور نہ اس کے بچوں کے گلوں پہ چھری کاٹنا چھوڑ دے گی, وہ خنجر بھی چل جائیں گے. وہ پریکٹیکل, وہ معلم اعظم ہے امام حسین علیہ السلام. عزیزان من, امام حسین علیہ السلام نے جو کہا وہ سرمشق ہے. سرمشق کا مطلب
سننا نہیں ہوتا. سرمشق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معلم نے جو کہا وہ کہنا ہوتا ہے اور معلم نے جو کیا وہ کرنا ہوتا ہے. معلم نے جو کہا وہ کہنا ہے اور معلم نے جو کیا وہ کرنا ہے. اگر یہ کہہ بھی دیا, جو کچھ حسین ابن علی نے کہا وہ کہہ دیا اور جو حسین ابن علی نے کیا وہ کر دکھایا, نام کس میں لکھوا لیا؟ انصار حسین میں, شیعہ حسین میں, پیرو حسین میں اپنا نام لکھوا دیا. لیکن اگر محبت کی, تعریف کی, تقدیس کی, قصیدہ پڑھا, خوش ہوئے اور ان کی مصیبت میں رو بھی لیا, لیکن نہ وہ کہا جو انہوں نے کہا نہ وہ کیا جو انہوں نے کر کے دکھایا, اس صورت میں محب تو ہوں گے, شیعہ نہیں ہوں گے. شیعہ نہیں ہوں گے. شیعہ میدان عمل کے انسان کا نام ہے. شیعہ اس عملی انسان کا نام ہے جو اپنے امام کے ساتھ میدان عمل میں کھڑا ہوتا ہے, جو اپنے امام کی راہ کو تکمیل تک پہنچاتا ہے. جن راہوں کا آغاز امام نے کیا ہے اس راہ کو اپنے انجام تک پہنچانے والے کا نام شیعہ ہوتا ہے. انبیاء نے امتوں کے لیے راستے شروع کیے ہیں, راستوں کی انتہا تک نہیں پہنچایا. ائمہ نے انسانیت کو راہوں پہ ڈالا ہے, ان راہوں کو منزلوں تک پہنچانے کا کام امتوں کے سپرد کر دیا. وہ کام امتوں نے کرنا ہے, وہ کام جس امت نے کرنا ہے, جس فرد نے کرنا ہے, اسی کا نام شیعہ ہوتا ہے, اسی کا نام شیعہ ہے. ابراہیم شیعہ ہے نوح کے, لیکن نوح کا بیٹا نوح کا شیعہ نہیں ہے, چونکہ ابراہیم کتنی صدیوں بعد نوح کے پیدا ہوئے اور اسی منزل کو تکمیل تک پہنچایا جو نوح شروع کر کے گئے تھے. اس لیے شیعہ نوح بن گئے. لیکن بیٹا جو صلب سے پیدا ہوا, نہ وہ کہہ رہا ہے جو نوح کہتے ہیں, نہ وہ کر رہا ہے جو نوح کرتے ہیں, نہ اس کشتی میں بیٹھتا ہے, نہ زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے, بلکہ کشتی کے بجائے پہاڑ کا سہارا لیتا ہے کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہ صرف تیرا شیعہ نہیں ہے بلکہ تیرا اہل بھی نہیں ہے, یہ تیرا بیٹا بھی نہیں ہے, یہ عمل غیر صالح ہے. حضرت نوح کو بیٹے سے محبت تھی, اس لیے رو کے اللہ سے التجا کی کہ پروردگارہ میرا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا نہ نبی, تو نبی خدا ہے, امام ہے اس امت کا, امام ہے اس امت کا. امام کا پیروکار امام کا اہل ہوتا ہے, امام کے پیچھے چلنے والا امام کا اہل ہوتا ہے. عزیزان, امام حسین علیہ السلام نے جو سرمشق رقم کی, جو لکھا اور جو کہا, وہ ہم نے انجام دینا ہے. ہمدردی کے پاکستان میں ایک رواج ہے, عموماً کوئی اچھا واقعہ ہو, اچھی چیز ہو تو مبارکباد دے دیتے ہیں, اور اگر کوئی سانحہ ہو, ناگوار حادثہ ہو, شہادتیں ہوں, قتل عام ہو جائے تو مذمت کر دیتے ہیں. یہ ہے نا رواج ہے پاکستان میں. ہم فلاں کام کی کوئٹہ میں ہونے والے حادثے کی شدید مذمت کرتے ہیں, کہتے ہیں نا یوں. ہم فلاں کام پر مبارکباد دیتے ہیں, حکومت نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو حکومت کے حامی مبارکباد دے دیتے ہیں. اگر اپوزیشن نے کوئی اچھا کام کیا ہو, کہ فرضی باتیں ہو رہی ہیں, حکومت اور اپوزیشن کوئی اچھا کام نہیں کرتے, میں ویسے فرضی باتیں کر رہا ہوں, فرضی طور پر کہتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں. قوم کے اندر اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو تو دوسرے مبارکباد دیتے ہیں, اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو تو دوسرے مذمت کرتے ہیں. مبارکیں اور مذمتیں علامت ہیں, توجہ, مبارکیں اور مذمتیں علامت ہیں اس بات کی کہ یہ مبارکیں دینے والے اس کام میں شریک نہیں ہیں, باہر بیٹھ کر نظارہ کر رہے ہیں اور فقط اظہار حمایت و ہمدردی کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو باہر بیٹھ کر مذمتیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میدان میں
ان غم گساروں کے ساتھ شریک غم نہیں ہیں، چونکہ مذمت کر رہے ہیں، فقط ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں میدان کے اندر۔ امام حسین علیہ السلام کا جشن ہو، ہم اگر مبارکیں دے کر، جیسا ہوا غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا، ناگہان مجمع نے شور مچایا، کیا کہا؟ وہ سنتے ہیں آپ، ذاکروں سے سنا ہوا ہے، ترجمہ غلط کیا ہے سب نے، خطیبوں نے بھی اور ذاکروں نے بھی۔ ترجمہ غلط ہے، بات ٹھیک ہے اصل۔ کیا کہا سب نے عربی زبان میں؟ بخن بخن، عربی زبان میں بخن بخن، بے اور خے، بخن یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ترجمہ کیا کیا گیا اس کا؟ مبارک ہو، یہ غلط ہے ترجمہ، چونکہ بخن بھی عربی ہے، مبارک بھی عربی ہے۔ عرب جب مبارک دینا چاہے تو مبارک ہی کہتا ہے، بخن نہیں کہتا، چونکہ دونوں عربی لفظ ہیں نا۔ اگر ایک عربی ہوتا ایک غیر عربی ہوتا تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مبارک کہنے کے لیے بخن کہنا چاہیے، چونکہ مبارک عربی لفظ نہیں ہے۔ مبارک عربی لفظ ہے اور مبارک دعا ہے، یعنی اللہ برکت دے۔ عرب کس طرح سے مبارک دیتے ہیں؟ جس طرح قرآن کریم میں تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ مبارک ہے۔ عرب کہتے ہیں بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فی اولادکم، بارک اللہ فی اموالکم، بارک اللہ فی صحتکم، اللہ تیری صحت میں برکت ڈال دے، اللہ تیرے مال میں برکت ڈال دے، اللہ تیری اولاد میں برکت ڈال دے، اللہ تیری زندگی میں برکت ڈال دے۔ مبارک دینی ہو تو مبارک سے ہی کہتے ہیں، لیکن جب انہوں نے واہ واہ کرنی ہو، واہ واہ تو کرتے ہیں نا، ہر قوم کرتی ہے واہ واہ، پاکستانی زیادہ کرتے ہیں واہ واہ۔ اردو میں یا پنجابی میں واہ واہ کہتے ہیں، فارسی میں باہ باہ کہتے ہیں۔ فارسی والے اگر واہ واہ کرنا چاہیں تو کیا کہتے ہیں؟ باہ باہ، باہ باہ۔ اور عرب اگر واہ واہ کرنا چاہیں تو بخن بخن کہتے ہیں، واہ واہ۔ رسول اللہ نے اعلان کیا، ابھی آنے سے پہلے علماء کی ایک زیارت ہوئی، نشست تشریف فرما ہے، ایک بزرگ نے سوال کیا کہ ولایت کے بارے میں آج کل شبہات زیادہ ڈالے جا رہے ہیں اور ولایت کے بارے میں لوگوں کو تشویش میں ڈالا جا رہا ہے، تو ولایت معصوم و ولایت فقی میں فرق کیا ہے؟ تو میں نے مختصر سا ان کی خدمت میں عرض کیا کہ ولایت اختیار کو کہتے ہیں، اختیار۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا مطلب معنی کیا کرنا ہے؟ تمہارا اختیار اللہ کے پاس ہے، تمہارا صاحب اختیار اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا اختیار اللہ کے پاس ہے، ورسولہ، اور اللہ نے ہی تمہارا اختیار رسول کو بھی دے دیا۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ جو نماز میں رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ بھی تمہارا ولی ہے، یعنی تمہارا اختیار اللہ نے اسے بھی دے دیا۔ اس لیے رسول اللہ نے اقرار لیا غدیر میں کہ کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا جی، آپ ہم سے زیادہ ہمارا اختیار رکھتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا تو سنو، آج تک جس کا اختیار اللہ نے مجھے دیا ہوا تھا، اب سے اس سب کا اختیار علی کے پاس ہے۔ ولایت اختیار کو کہتے ہیں۔ خب آپ جو صاحب اولاد ہیں، زیادہ تر ہیں نا صاحب اولاد، جو نہیں ہے اللہ ان کو بھی اولاد دے، اور جنہوں نے ابھی شادی نہیں کی اللہ ان کو شادی کی توفیق دے، جنہوں نے کر لی اللہ ان کو نیک صالح اولاد دے انشاءاللہ۔ خب اولاد کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ آپ کی اولاد کا اختیار کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ پڑوسی کے پاس ہوتا ہے۔ سائیوال میں اختیار اولاد کا کس کے پاس ہے؟ باپ کے پاس ہے، اور یہ اختیار حکومت پاکستان نے نہیں دیا، یہ اقوام متحدہ نے نہیں دیا، یہ ہندوستانی تہذیب نے نہیں دیا۔ یہ اختیار کس نے دیا؟ جس نے باپ کو ہستی دی اور اس باپ کو نعمت اولاد دی، اسی نے ساتھ کہہ دیا یہ تیری اولاد ہے، تیرا ولد ہے، تیری بیٹی ہے، تیرا بیٹا ہے۔
اور اس کا اختیار تجھ والد کو حاصل ہے. تایا موجود بھی ہو ولی تو ہے، ماموں موجود بھی ہو ولی تو ہے. اب یہ جو بعض خاندانوں میں ہوتے ہیں نا، ماموں زیادہ تکڑا ہوتا ہے وہ اختیار لے لیتا ہے اپنے پاس. ہوتے ہیں نا بعض، تایا زیادہ زوروار ہے، چچا زیادہ زوروار ہے، بعض علاقوں میں بڑا بھائی زیادہ طاقتور ہے، اور بعض میں تو خواتین بہت طاقتور ہیں بعض خاندانوں میں. اللہ ان کا بھلا کرے. یہ ولی بن جاتی ہیں شوہر کی بھی، یہ ولی بن جاتی ہیں نہ، ولی باپ ہے. قبضہ زور عورت کا چلے یا مرد کا چلے، ولی باپ ہے. کس نے بنایا اس کو ولی؟ اللہ نے بنایا. اللہ اگر باپ کو بچوں کا ولی بنائے، کوئی ہے انکار کرنے والا؟ کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ میں باپ کو بچوں کا ولی نہیں مانتا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو بچے دیے اور بچوں کا اختیار بھی باپ کو دے دیا. بچوں کے فیصلے باپ نے کرنے ہیں، بچوں کی حفاظت باپ نے کرنی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت باپ نے کرنی ہے، بچوں کی ضروریات باپ نے پوری کرنی ہے. کوئی اٹھ کے کہے کہ میں باپ کی ولایت کو نہیں مانتا، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ اللہ نے جس کو بچوں کا ولی بنا دیا، اللہ نے باپ کو بچوں کا ولی بنا دیا، تو مان سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ تو ایک باپ کی ولایت کا انکار نہیں کر سکتا. اگر باپ کی ولایت کا انکار کرے گا معصیت کار ہو جائے گا، گناہ کار ہو جائے گا، مجرم ہو جائے گا. اللہ نے اختیار دیا ہے. نبی مبعوث کیے، امتوں کا اختیار نبیوں کو دے دیا. نبیوں کے وصی بنائے، امتوں کا اختیار اوصیاء کو دے دیا. اور پھر یہ امتیں جب اوصیاء پردہ غیبت میں چلی جائیں تو ان کے نائبین کو امت کا اختیار دے دیا. یہ اختیار ہے اللہ نے قائم کر دیا کہ کسی زمانے میں بھی لوگ اللہ کی ولایت سے باہر نہ جائیں، یا اللہ کی ولایت میں ہو یا اللہ کے مقرر کردہ کی ولایت میں ہو. اگر اللہ کی ولایت میں بھی نہ ہوئے اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے کی ولایت میں بھی نہ ہوئے تو دوسرا در اللہ نے خود بتا دیا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. مومنوں کا ولی اللہ ہے، انہیں ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آتا ہے. لیکن جو اللہ کی ولایت کو نہیں مانتے ان کا ولی طاغوت ہے، ان کا ولی شیطان ہے، ان کا ولی نمرود ہے، ان کا ولی فرعون ہے، ان کے ولی بنو امیہ ہیں. جو اللہ کے اولیاء کو نہیں مانتا. ولی یعنی صاحب اختیار، جس کے پاس اللہ نے اختیار دے دیا ہے جس کو. عزیزان، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں محسوس کیا، اس معلم اعظم نے محسوس کیا امت کہاں کھڑی ہے، کیا کچھ ہو گیا ان کے ساتھ. اس امت کو اٹھایا، دعوت دی. ایک خطبہ منا، میں یہ کتاب لے کر آیا ہوں اور پڑھوں گا نہیں وہ سارے خطبے وقت کی قلت کی بنا پر. خطبۃ المنا، علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے اپنی حیات مبارک میں کربلا سے 1 سال پہلے بیان فرمایا ہے، مکہ میں، منا میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے انشاءاللہ. وہاں پر حضرت مسلم ابن عقیل کو حکم دیا کہ آپ پنڈال لگاؤ، خیمہ لگاؤ. جیسے آپ نے الحمدللہ بہت خوبصورت اہتمام آج جشن کا اس مکان مقدس میں کیا ہوا ہے. حضرت مسلم ابن عقیل نے خیمہ لگایا بڑا، اس کے اندر تمام علماء، اس وقت کے تمام علماء کو اکٹھا کیا جو حج پہ تھے. بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حج میں آنے سے پہلے مختلف علاقوں کے علماء کو خط لکھ کے دعوت دی کہ اس سال آپ حج پہ ضرور آئیے، اس سال حج پہ ضرور آئیے. ابھی یزید برسر اقتدار نہیں آیا تھا، یزید کا باپ حکومت کر رہا تھا اور کربلا کا واقعہ ابھی نہیں ہوا.
اس وقت خط لکھ کے بلایا کہ آپ سب دعوت ہیں، حج پہ آئیے. پھر خیمہ نصب ہوا منا کے اندر اور امام نے یہ خطبہ وہاں پر دیا اور اس کے علماء کو خطاب کیا. وہاں جو علماء موجود تھے، ظاہر ہے وہ سارے علماء امام حسین علیہ السلام کو امام نہیں مانتے تھے. اکثر جو علماء تھے وہ خلفاء کے مکتب پر تھے، خلفاء کی تعلیمات کو قبول کرتے تھے، اور جو رائج اس وقت نظام تھا سیاسی اسی کے ماننے والے تھے. چند ایک بہت مختصر تعداد ایسے تھے جو اہل بیت کی نہج پر تھے، اکثریت خلفاء کے منہج پر تھے. اور ان امام علیہ السلام نے ان سب کو خطبہ دیا. خطبہ دے کر انہیں متوجہ کیا کہ اے علماء، تمہیں خبر ہے کس زمانے میں رہ رہے ہو؟ سرمشق ہے نا امام حسین علیہ السلام کی سرمشق. امام علیہ السلام نے سرمشق لکھی، جملہ کہا علماء کو اور زعماء کو، قبائل کے سرکردہ لوگوں کو، چونکہ قبائلی نظام تھا اور قبائلی نظام میں عالم سے بھی زیادہ مرکزیت قبائلی سردار کو ہوتی ہے. ہر قبیلے کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ مرکزیت ہوتی ہے، اور اس وقت تک ایسا ہی تھا. قبائلی امام علیہ السلام نے جب کربلا کے لیے دعوت نامے بھیجے، جہاں جہاں بھی شیعہ تھے یا غیر شیعہ سب کو دعوت نامے بھیجے، اور انہوں نے دعوت نامہ ملتے ہی اپنے قبیلے کی میٹنگ بلائی. سب نے، کوفیوں نے اپنے اپنے قبیلے کی میٹنگیں بلائیں، اور بصریوں نے ہر علاقے میں جہاں امام کا نمائندہ جاتا، خط جاتا، تو قبیلے کی فوراً میٹنگ کال کرتے، اور قبیلے والے اٹھ کر سردار کو کہتے کہ جو فیصلہ تم کرو ہم اسی پر قائم ہیں، ہم تیرے پیچھے ہیں، تو جدھر ہمیں لے جا ہم تیرے پیچھے ہیں. اہل بصرہ میں انہوں نے یہ کہا، شیعہ نے بھی، غیر شیعہ نے، سب نے اپنی رائے قبائل کے سپرد کر دی کہ جو قبیلہ فیصلہ کرے گا میں وہی کروں گا. یہی ہوتا ہے. جیسے آج کل قبیلوں کی جگہ تنظیمیں ہیں کہ آپ کسی کو دعوت دیں، فوراً تنظیمی کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے، جی دعوت آئی ہے، اس میں جانا ہے نہیں جانا ہے، تو اعضائے کابینہ صدر کو یا اپنے مرکزی اس سربراہ کو کہہ دیتے ہیں جو آپ کی رائے ہو، آپ کہتے ہیں تو جائیں گے، آپ نہیں کہتے تو اس پروگرام میں نہیں جاتے. قبائل نے بھی اپنے سردار کی ایما پر چھوڑ دیا. جہاں سرداروں کو جرأت تھی انہوں نے کہا جائیں گے، قبیلہ بھی ساتھ مل گیا. جہاں سرداروں کو جرأت نہیں تھی انہوں نے کہا نہیں جائیں گے، وہاں قبیلہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا. امام علیہ السلام نے قبائل کے سرداروں کو بھی اس میٹنگ میں، اس مینا کی نشست میں بلا کر انہیں یہ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اب جب کہ اس موقع پر 59 ہجری میں تم، 60 ہجری سے ایک سال پہلے 59 ہجری میں تم زندگی گزار رہے ہو، 59 ہجری کے حالات، 59 ہجری میں امت کی حالت، 59 ہجری میں اللہ کے دین کی صورتحال، 59 ہجری میں سیاسی صورتحال، 59 ہجری میں مملکت کی صورتحال، 59 ہجری میں اہل بیت، 59 ہجری میں قرآن، 59 ہجری میں کتاب. تمہیں معلوم ہے ان کی کیا صورتحال ہے، کیا حالت بنی ہوئی ہے؟ آگاہی ہے تمہیں کچھ؟ امام علیہ السلام نے پھر ایک ایک کر کے وہ حالت بیان کرنا شروع کی. ایھا الاصابہ ثم انتم ایھا الاصابہ اصابۃ بالعلم مشہورہ وبالخیر مذکورہ وبالنصیحۃ معروفہ وباللہ فی انفس الناس محابہ یہابکم الشریف ویکرمکم الضعیف ویؤثرکم من لا فضل لکم علیہ ولا ید لکم عندہ تشفعون فی الحوائج اذا امتنعت من طلابها وتمشون فی الطریق بہیبۃ الملوک وکرامۃ الاکابر. امام فرما رہے ہیں تمہیں پتہ ہے جس دین کی وجہ سے تمہیں آج اتنی شکو، عزت، آبرو اور ہیبت ملی ہے کہ آج تم ٹھاٹھ باٹ سے جب نکلتے ہو باہر، لوگ تمہیں سلام کرتے ہیں، تمہارا استقبال کرتے ہیں، تمہارے ہاتھ چومتے ہیں. بلکہ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہاری اتنی عزت دین نے بڑھا دی ہے کہ اگر تمہاری گلی کے رہنے والا، تمہارے محلے کا رہائشی بھی تعارف کروا دے میں فلاں عالم کے علاقے کا رہنے والا ہوں، لوگ اٹھ کے اس کو بھی سلام کرتے ہیں. اتنی عزت تمہیں دین نے دے دی ہے. اور اب تم دیکھو دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. یہ تذکر دیا. میں وہ پورا خطبہ نہیں پڑھنا چاہتا، انشاءاللہ پڑھیے گا آپ جا کر، موجود ہے. اس کا ترجمہ بھی بعض لوگوں نے کیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اس کو بھی پڑھیے گا. یہ ایک سرمشق ہے امام کی. امام علیہ السلام نے وہاں پر جو کچھ بیان فرمایا. اگلے سال امام علیہ السلام نے باقاعدہ پچھلے سال جو کچھ کہا تھا
اگلے سال وہ کر دکھایا. پہلے سال جو پوری امت کو خطاب کر کے ان کے اکابرین کو بتایا، اگلے سال اس کو باقاعدہ عمل کر دکھایا. عمل کر کے قیام کیا. جو کچھ اس مملکت میں ہو رہا تھا، جو فساد، جو ظلم، جو حق تلفی ہو رہی تھی، جو حق پوشی ہو رہی تھی، یوں نہیں کہ صرف اہل بیت کا حق مارا جا رہا تھا، حدود خدا، دین خدا کی حدود پائمال ہو رہی تھی. ان سب کو امام نے توجہ دلا کر انہیں اٹھایا، اکسایا، بھڑکایا. 4 مہینے امام علیہ السلام نے مکہ میں قیام کیا، اور ان 4 مہینوں میں ہر روز کئی دفعہ مسجد الحرام میں، اللہ کے گھر میں، بیت اللہ میں اس عبادت گزار قوم کو صورتحال کی طرف متوجہ کرتے رہے. اور جب امام علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو کاروان اپنا تیار کر کے مکہ سے نکل رہے تھے، ابن عاصم کوفی نے لکھا ہے وہی افراد جو مدینہ سے امام کے ساتھ آئے تھے وہی مکہ سے امام کے ساتھ مکہ سے نکل گئے. اس نے عدد بھی لکھا ہے، 82 افراد تھے بچوں سمیت، خواتین اور بچوں سمیت مل کے 82 افراد تھے امام کے کاروان میں جب امام مکہ سے نکلے. البتہ دیگر راویوں نے اور بھی عدد بتایا ہے، لیکن ابن عاصم نے 82 افراد کا عدد لکھا ہے، جو مقاتل میں اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت اسے قبول کی گئی ہے. 82 افراد گئے. 4 مہینے امام نے کیا کہا ان حاجیوں نے بالکل نہیں سنا. 4 مہینے امام نے کیا کیا انہوں نے بالکل اس پہ کان نہیں دھرا. بیٹھے رہے، اپنے کام میں مگن رہے، اور امام علیہ السلام مکہ چھوڑ کر چلے گئے. اور پھر کربلا تک امام علیہ السلام نے راستے میں ہر ایک کو اس کی طرف متوجہ کیا. ان میں سے عزیزان ایک کام جو امام کے زمانے میں ہو رہا تھا اور امام نے اس کو رد کیا، اس کے خلاف قیام کیا اور اس کو اصل وجہ قرار دی، کیوں لوگ امام کی ندا پر لبیک نہیں کہتے، کیوں لوگ امام کے اقدام کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، کیوں فقط مبارک اور مذمت پر اکتفا کر لیتے ہیں، اور کیوں اس دعوت پہ لبیک نہیں کہتے. امام علیہ السلام نے اس کی وجہ ڈھونڈی. امام علیہ السلام کے زمانے میں جو آفت امت کو آ لگی، حکومت تو فاسد تھی، یزید فاسد تھا، بنو امیہ فاسد تھے، وہ حکومتی مشینری پوری فساد کا شکار تھی، اور امام علیہ السلام نے اس کے خلاف قیام کیا، مزاحمت کی، مذمت نہیں کی، مزاحمت کی. یہی فرق ہوتا ہے شیعہ میں اور غیر شیعہ میں، کہ اگر امام مزاحمت کرے تو شیعہ مذمت نہیں مزاحمت کرتا ہے. شیعہ مذمت نہیں بلکہ مزاحمت کرتا ہے. جس کی امام نے مزاحمت کی شیعہ اس کی مقابلے میں مزاحمت کرتا ہے. جس کی امام نے مذمت کی شیعہ اس کی مذمت کرتا ہے. جس کی امام نے تعریف کی شیعہ اس کی تعریف کرتا ہے. جہاں امام نے مبارکباد دی شیعہ اس کو مبارکباد دیتا ہے. عزیزان، لیکن امام نے جس راہ کو اپنایا، قدم اٹھایا، شیعہ اس راہ پہ قدم اٹھاتا ہے. امام علیہ السلام نے وجہ بتائی، کیوں میں انہیں عرصے سے دعوت دے رہا ہوں، پکار رہا ہوں، 4 مہینے کربلا کی تحریک میں مکہ میں گزار کے صبح و شام ان کو بلایا، مدینے والوں کو بلایا. یہ حقائق ہیں. محرم کی مجالس میں یہ موضوع تدریجاً چل رہا ہے، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں مرحلہ بے مرحلہ جس طرح امام علیہ السلام نے اپنا قیام کا آغاز کیا اور مکہ تک، وہاں یہ تفصیلات موجود ہیں، میں یہاں نہیں عرض کروں گا. صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مدینہ میں امام علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کر کو، بنو ہاشم کے ہر خاندان کو علیحدہ سے مدینہ میں میٹنگ کر کے دعوت دی. عموماً یہ باتیں ذکر نہیں ہوتی، پڑھی نہیں جاتی، مطالعہ ہم خود بھی نہیں کرتے، لیکن مدینہ میں امام علیہ السلام نے بنو ہاشم کے چند قبیلے تھے، ان سارے قبیلوں کو علیحدہ علیحدہ بٹھا کر ہر ایک کے ساتھ اسی شب امام علیہ السلام نے علیحدہ علیحدہ ان کے ساتھ نشستیں کی اور انہیں دعوت دی، اور آخری ان کو پیغام بھی دیا بنو ہاشم کو. اس طرح اور بنو ہاشم کے علاوہ جو مدینہ میں لوگ تھے ان سے نشستیں کی اور انہیں دعوت دی.
پھر مکہ میں آ کر سب کے ساتھ نشستیں کی بلا استثناء اور انہیں دعوت دی، لیکن وہی 82 افراد ابن عاصم کوفی کے بقول جو مدینہ سے آئے تھے وہی مکہ میں امام کے ساتھ روانہ ہوئے، مکہ سے کوئی شامل نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیا ہمدردی نہیں تھی، محبت نہیں تھی؟ اتنی محبت تھی امام علیہ السلام سے کہ ہاتھ جوڑتے تھے، پاؤں پڑتے تھے، امام علیہ السلام سے التجا کرتے تھے کہ آپ مت جائیے، آپ کے بعد ہم اس نورانی چہرے کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے، آپ ہمارے نبی کی نشانی ہیں۔ اور اس طرح کے عقیدت مندانہ اظہارات وہ بزرگان جو اس وقت موجود تھے، صحابہ اور صحابہ کی اولاد، وہ سارے ایک ایک بڑھ بڑھ کے امام کے سامنے اس عجز کا اظہار کر رہے تھے۔ یعنی محبت تھی، مشق مشکل لگتی تھی، وہ سرمشق دشوار نظر آ رہی تھی، مشق کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیوں تیار نہیں تھے؟ امام علیہ السلام نے یہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے امام حسین علیہ السلام کی، اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان الناس عبید الدنیا، پہلی پوری پڑھ دوں، جتنی پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر دوں۔ انہ قد نزل من الامر ما قد ترونا، جو امت کے ساتھ مصیبت نازل ہو گئی ہے دین پر، وہ آپ سب دیکھ رہے ہو۔ وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ وَتَنَكَّرَتْ، دنیا حالات بدل گئے ہیں، دنیا بدل گئی ہے۔ وَأَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا، دنیا کی نیکیاں اچھائیاں معروف اس نے پشت کر لی ہے۔ وَاسْتَمَرَّتْ جِدًّا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا سُبَابَةً كَسُبَابَةِ الْإِنَاءِ، دین کا برتن الٹا ہو گیا ہے۔ جس برتن میں پانی ہو اگر اس کو الٹا کر دیں، یا گلاس اگر الٹا کر دیں تو جو اس کے اندر پانی ہے یا دودھ ہے وہ سارا گر جاتا ہے۔ گرنے کے بعد اس کی تہ میں تھوڑی سی تری بچ جاتی ہے۔ امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کا برتن الٹا ہو گیا ہے، دین گر گیا ہے، اب دین باقی نہیں بچا، الٹے برتن کی تہ میں جتنی تری بچ جاتی ہے اتنا دین بچ گیا ہے ان کے پاس۔ وَخَسِيسِ عَيْشٍ كَالْمَرْءِ الْوَبِيلِ، اور دین کی حالت اس اجڑی ہوئی چراگاہ کی طرح ہو گئی ہے جسے جانوروں نے جا کر کھایا کم ہو، لتاڑا زیادہ ہو۔ دین اس طرح اجڑی ہوئی چراگاہ کی طرح بن گیا ہے۔ الا ترون الی الحق لا یؤمل بہ، کیا نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ والی الباطل لا یتناہی عن، اور کیا دیکھتے نہیں کہ باطل سے رکا نہیں جا رہا؟ لیرغب المؤمن فی لقاء ربہ حقا حقا، تاکہ مومن شہادت کی آرزو کرے۔ یہاں وقت ہے کہ مومن موت کی آرزو کرے۔ دنیا کی حالت ایسی بن گئی ہے، اس لیے فرمایا اب میں سنو میں کیا کرنے والا ہوں۔ انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما، میں ظلم و فساد کے ساتھ اس کے اندر زندگی بسر کرنے کو اپنے لیے ننگ سمجھتا ہوں، آر سمجھتا ہوں۔ یہ آپ کے امام کی سرمشق ہے شیعوں کے لیے۔ فساد کے اندر زندگی، منکرات کے اندر زندگی، ظلم کے اندر زندگی، ستم کے اندر زندگی، اپنے لیے ننگ و آر سمجھتا ہوں، اور اللہ کی راہ میں موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ ان الناس عبید الدنیا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی نوک زبان پر رکھا ہوا ایک ذائقہ ہے۔ فقط نوک زبان پہ، بعض چیزیں ہوتی ہیں نا نوک زبان پہ رکھ لیتے ہیں چوسنے کے لیے۔ عام چیز جو ایک آپ منہ پہ رکھ لیتے ہیں، چیونگ گم ہے، گم ہے نا ایک جو جس کو چیو کرتے ہیں آپ، چباتے ہیں، چبا چبا کے جب اس کا رس نکل جاتا ہے پھر اس کو تھوک دیتے ہیں، بچے زیادہ چباتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دین کو چیونگ گم بنایا ہوا ہے، منہ میں رکھا ہوا ہے، اس کو چباتے رہتے ہیں، اور جب بے فائدہ ہو جاتی ہے تو اسے تھوک دیتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ فرمائیں، امام علیہ السلام کا جملہ ہے، یحوتونہ، اسے منہ میں گھماتے رہتے ہیں، ما درت معائشہم، جب تک ان کو فیسیں ملتی رہتی ہیں، جب تک ان کو معاوضہ ملتا ہے،
جب تک ان کو فائدہ دنیاوی ملتا ہے، جب تک ان کو مال و منال ملتا ہے، دین کے نام پر یہ دین کو منہ میں چباتے رہتے ہیں، لیکن جب اس کا رس ختم ہو جاتا ہے، جب فیس کم ہو جاتی ہے یا معاوضہ نہیں ملتا، اس کو تھوک دیتے ہیں۔ وَإِذَا مُحَّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جب آزمائش کا وقت آتا ہے دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ تجزیہ ہے امام علیہ السلام کا اپنے زمانے کا، کہ المیہ یہ نازل ہوا، بلا یہ نازل ہوئی کہ بنو امیہ نے امت کو جس آفت میں، مصیبت میں مبتلا کیا، وہ یہ تھا کہ دین تجارتی بن گیا، دین معاوضے کا ذریعہ بن گیا، اور اتنی دیر تک دین منہ میں چباتے ہیں جتنی دیر تک اس کا فائدہ ہوتا ہے، معاوضہ ملتا ہے۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، جب فائدہ نہیں ملتا اس کو تھوک دیتے ہیں، پھر دین چھوڑ دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اب میں انہیں قیام کی دعوت دے رہا ہوں، میرے ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ چونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں کوئی معاوضہ نہیں ملنا، بلکہ جو گھر بنایا ہوا ہے وہ بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے، وہ بھی لوٹ کا خطرہ ہے، اور اپنی بھی شہادت کا خطرہ ہے، بچوں کی جان کا خطرہ ہے، گھر بار کے عورتوں کے دربدر ہونے کا خطرہ ہے، قید و بند میں جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے جو دنیا پرست ہے اس نے یہ کام نہیں کرنا، چونکہ اس کی دنیا خراب ہوتی ہے، ویران ہوتی ہے۔ عزیزان، یہ سرمشق ہے امام کی۔ امام نے قیام کیا اس تمام نظام کے خلاف جو امام کے زمانے میں قائم ہو چکا تھا۔ تجارتی دین کا امام نے نام لیا کہ بڑی مصیبت جس نے لوگوں کو بے دین بنا دیا، بے ضمیر بنا دیا، بے وجدان بنا دیا، وہ تجارتی دین ہے، دین کو تجارت کے لیے استعمال کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کا پیروکار، امام کا شیعہ، جو امام کی سرمشق کرے، ہر وہ بات کہو جو امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہے، وہ آپ کی زبان پر جاری ہو، وہ آپ کے نعرے بن جائیں، وہ آپ کے شعار بن جائیں، وہ آپ کی زندگی کا معمول بن جائے، اور ہر وہ قدم اٹھاؤ جو امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا ہے۔ امام نے مزاحمت کی، تم مذمت میں اقتفا کرو گے، امام کے محب تو بنو گے، امام کے شیعہ نہیں بنو گے۔ امام نے جو سرمشق مقرر کی ہے، لکھی ہے، اس کو مشقیں کرو، اس کو بار بار دہراؤ۔ عزیزان، ہمیں سعادت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے طالب علمانہ کہ آپ کے اس دیار میں، شہر میں ایک علمی ادارہ جو بانیان نے بڑی محنت سے، اخلاص سے محنت کر کے قائم کیا، جنہوں نے زمین دی، جنہوں نے اس کے اوپر عمارت بنائی، جنہوں نے اس کے اوپر تحصیل و تعلم کا کام جاری رکھا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔ لیکن ظاہر ہے تعلیمی ادارے پاکستان کے اندر خاص مشکلات کا شکار ہیں۔ دین کا ہر شعبہ، دنیا بھی لوگوں کی ویران ہے۔ علامہ اقبال کے بقول کہ اے باد صبا قملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے بیچاری امت کے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اے باد صبا، میری جانب سے کملی والے کو جا کر یہ پیغام دینا کہ آپ کی امت کی دین بھی لٹ گیا، دنیا بھی لٹ گئی۔ یہ لٹی ہوئی دنیا امت ہے، ایسا ہی ہے۔ آج آپ کی دنیا بھی لٹ چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں معیشت کیا ہے، روزگار آپ کا کہاں ہے، درآمد کہاں ہے، روزگار آپ کا، باقی سب کچھ جو پوری ملک کی حالت بنی ہوئی ہے، دنیا بھی لٹ گئی، دین بھی لٹ گیا۔ کچھ لٹیرے دنیا لوٹ کر لے گئے اور کچھ لٹیرے دین لوٹ کر لے گئے۔ خوب، یہ سب سے بڑی مصیبت زدہ قوم ہے۔ اس مصیبت زدہ قوم کی نجات کا ایک ہی سہارا ہے جو رسول اللہ نے فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ لٹی ہوئی قوموں کا، مصیبت میں گرفتار قوموں کا، جن کا یزیدیت جیسے ملوکیت کے نظام نے دنیا لوٹ لی ہو، اور فاسد لوگوں نے جن کا دین لوٹ لیا ہو، اس قوم کے لیے اللہ نے نجات کی ایک کشتی بنائی ہے، اور اس کا نام حسین ابن علی ہے۔
ایک کشتی بنائی ہے اور دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. اگر نوح کے بیٹے کی طرح تم یہ کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, تو اس وقت اللہ کی طرف سے پھر یہ خطاب آئے گا کہ یہ تمہارے نہیں ہیں, یہ شیعہ نہیں ہیں, یہ تمہارے پیروکار نہیں ہیں جو دنیا بچانے کے لیے اور دین بچانے کے لیے حسین ابن علی کی کشتی کے علاوہ کسی کا سہارا لیں. یہ تمہارے نہیں ہیں, اللہ کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتایا, عزیزان جب تمہاری دین و دنیا لٹ جائے اور لٹ رہی ہو, وہاں تماشائی مت بنو, وہاں پر اپنے آپ کو مدہوش مت بناؤ, وہاں پر اپنے آپ کو غافل مت بناؤ. اٹھو, قیام کرو, اپنی حیات کے لیے, اپنے حق کے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اپنے دین کے لیے. یہ راہ حسینیت ہے. آنکھیں بند کر لینا حسینیت کا راستہ نہیں ہے. لوگ سمجھاتے تھے امام حسین علیہ السلام کو, اتنے لوگ آنکھیں بند کر کے زندگی گزار رہے ہیں, آپ کیوں بول رہے ہیں؟ اتنے لوگ ڈوب رہے ہیں, آپ کیوں بول رہے ہیں؟ عزیزان, آپ کے دینی شعبہ جو آپ کر سکتے ہیں کام, 3 آپ کے دین کے میدان ہیں, 3 میں منحصر نہیں ہے, وسیع ہے. دین کا میدان پوری زندگی کو شامل ہے, لیکن 3 آج جو ہماری پریکٹس ہے, جو ہم لوگ جس کو دینی کام سمجھتے ہیں, وہ 3 ہیں. ایک محراب, دوسرا ممبر, تیسرا مدرسہ. محراب, ممبر اور مدرسہ. بہت اچھا ہوتا آپ میں سے, چونکہ اصحاب محراب تشریف فرما ہیں یہاں پر, اصحاب ممبر بھی موجود ہیں یہاں پر, اور صاحبان مدرسہ بھی موجود ہیں. اور آج الحمدللہ ایک مدرسے کے احیاء کے مناسبت سے اس روز مبارک, روز میلاد امام حسین علیہ السلام, یہاں یہ عظیم الشان محفل منعقد ہے. آپ کے سامنے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ محراب کن مشکلات کا شکار ہے, ممبر کن مشکلات کا شکار ہے, اور مدرسہ کن مشکلات کا شکار ہے. اور اتنی کثیر امت ان کی آنکھوں کے سامنے, جیسا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, کیا دیکھتے نہیں ہو؟ الا ترون, نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ اپنے اپنے شہر, اپنے اپنے گاؤں, اپنے اپنے محلے, اپنے اپنے علاقے کے اندر ان 3 کو نگاہ کریں, محراب, ممبر اور مدرسہ. دین کی 3 بنیادیں آپ کے پاس ہیں. البتہ یہ وضاحت کر دوں کہ وہ جو دین کی طرف سے, اسلام کی طرف سے ریکگنائزڈ ادارہ ہے وہ مسجد ہے. مدرسہ یہ بعد میں تعلیم مسجد سے جدا کیا گیا, مسجد ہی مدرسہ تھا. رسول اللہ کے عہد میں مسجد مدرسہ تھا. امیر المومنین نے جتنے درس دیے مسجد میں دیے, امام حسن نے جتنی تدریس کی مسجد میں کی, امام جعفر صادق نے جتنی تدریس کی مسجد میں کی. لیکن بعد میں, اور اچھا کام ہوا, یوں نہیں کہ کوئی غلط کام ہوا, کہ مدرسے والا شعبہ سیکشن مسجد سے علیحدہ کر دیا گیا. لیکن اتنا علیحدہ کر دیا گیا کہ ان کا درمیان رابطہ ہی ختم ہو گیا. اب مسجد میں مدرسے کا کام نہیں ہوتا, مدرسے میں مسجد کا کام نہیں ہوتا, اور جدائی کی وجہ سے بہت خرابیاں دونوں کو دیکھنا پڑی, بہت مشکلات دیکھنا پڑی. اسی طرح امام بارگاہ, اب یہ بھی مسجد ہی کا ایک حصہ ہے. ذکر اہل بیت, ذکر عزائے اہل بیت, یہ مسجد ہی کے شایہ نشان ہے, اور مدرسے کے اندر بھی ہونا چاہیے. لیکن ہم نے الگ سے عزا کے لیے الگ جگہ بنا دی, نماز کے لیے الگ جگہ بنا لی, درس کے لیے الگ جگہ بنا لی. درس میں نماز نہیں ہوتی, نماز جہاں ہوتی ہے وہاں درس نہیں ہوتا, اور جہاں عزا ہوتی ہے وہاں نہ درس ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے. اب اس کو جوڑو, دوبارہ جوڑو. یہ جو کاٹ کے بکھرے حصے الگ کر دیے گئے ہیں, جوڑو. جوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ عزا خانے ختم کر دو, مسجدیں ختم کر دو, مدرسے ختم کر دو, نہ. جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عزا خانوں میں, عزا کے دنوں میں عزا کرو,
درس کے دنوں میں درس پڑھاؤ اور نماز کے وقت میں ان میں نماز قائم کرو. مساجد کے اندر نماز کے وقت پہ نماز قائم کرو، درس کے اوقات پہ ان میں درس شروع کرو. اور اسی طرح ان کے اندر عزا کا جب موقع آ جائے تو ذکر اہل بیت کرو، مصائب اہل بیت بیان کرو، وہاں پر فضائل اہل بیت بیان کرو. اور مدرسے جہاں پر جب درس کا وقت ہو تو درس پڑھاؤ، جب نماز کا وقت ہو تو نماز قائم ہو، اور جب عزا کا وقت ہو تو مدرسے میں عزائے حسین ابن علی بھی ہو. عزیزان، ضرورت ہے ان تینوں شعبوں کو احیا کریں، زندہ کریں، بحال کریں. ممبر بحال کرو. ممبر پہ جاہل نہیں جچتا. ممبر رسول ہے، ممبر امام ہے، ممبر ہدایت ہے، ممبر دین ہے، ممبر ہے مکتب باب العلم کا. تعلق باب العلم سے ہو، ممبر پہ جاہل ناچ رہا ہو، یہ ممبر کی شان نہیں ہے، یہ ممبر کی شان نہیں ہے. اور آپ کے محراب میں جو امام ہونا چاہیے اس کو ملازم بنا کے مت رکھو، اس کو جو پروٹوکول دو، اس کو اللہ نے امام کا درجہ دیا، امام مسجد اور امام جماعت کا درجہ دیا ہے، اس کو امامت کا درجہ دو، امامت والا پروٹوکول دو. اس کو امام سمجھو، اس کو اپنا امام بناؤ اور وہ بھی امامت کرے، اسے ملازمت والا پروٹوکول مت دو. اور مدارس جو تعلیم کا مرکز ہے، ممبر کیوں عالم ممبر پہ نہیں؟ کئی وجوہات ہیں اس کی، لیکن ایک بڑی وجہ مدارس نے اہل ممبر تیار نہیں کیے. مدارس کے اندر یہ رجحان نہیں ہے کہ ممبر پہ آ کر ہدایت کرنے والے، واعظ و نصیحت کرنے والے، لوگوں کو دین سکھانے والے بھی مدارس نے تیار کرنے ہیں. یہ مدارس کی ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن مدارس اپنی مشکلات کا شکار ہیں. الحمدللہ پاکستان میں کافی مدارس ہیں، مجموعی طور پر پورے مسلمانوں کے ہزاروں کی تعداد میں ہیں. حکومت ایک عدد بتاتی ہے، خود مسالک کچھ اور عدد بتاتے ہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں ہیں. 25-30 ہزار سے زیادہ مدرسے پاکستان کے اندر موجود ہیں. کچھ مسالک کے مدرسے ایسے ہیں جن میں لاکھوں طلباء ہیں، لیکن شیعہ مدارس کی تعداد بھی کم ہے بہت، اور سینکڑوں میں ہے. 400 کچھ مدرسے 450 کے قریب ہیں. آبادی 5 کروڑ کے قریب بتاتے ہیں اور مدرسے 400 ہیں. وہ 400 مدرسے چھوٹے بڑے ملا کر، وہ مدرسے جن میں کوئی طالب علم نہیں ہے ان سمیت یہ 450 ہیں. وہ مدرسے جن میں 2 طالب علم ہیں، وہ مدرسے جن میں 4 طالب علم ہیں، وہ مدرسے جن میں 10 طالب علم ہیں، یہ سارے ملا کے 400 450 مدرسے بنتے ہیں. اگر یہی مدارس جو بنے ہوئے ہیں ان کے اندر تعلیم کا عمل شروع ہو جائے، یہ کم ہے، مدارس کی تعداد کم ہے. پاکستان میں تعلیمی مراکز بھی نہ جو فقط روایتی انداز سے پڑھائیں اور روایتی انداز سے مولانا تیار کریں، وہ مولانا پڑھتے ہوئے بھی مشکلات کا شکار ہو، پڑھ کر دگنی مشکلات کا شکار ہو. وہ مولانا بنائیں جو لوگوں کی مشکلات کی گرہ کھول سکتا ہو، جو لوگوں کو رہنمائی دے سکتا ہو، جو مسجد میں امامت کرے، لوگوں کی معیشت کا بھی امام ہو، لوگوں کے اخلاق کا بھی امام ہو، لوگوں کی خاندانی زندگی کا بھی امام ہو، لوگوں کے فقہی مسائل کا بھی امام ہو، اور لوگوں کے تعلقات کے مسائل اور امور کا بھی امام ہو. اس کی طرف رجوع کریں، اس کو ٹریننگ ہونی چاہیے. وہ امت کو سنبھالنے والی کڑی ہے جس نے لوگوں کو، میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، یہ ائمہ جماعت کا ایک ہم نے پروگرام کیا تھا، اس میں نے یہ نقطہ انہیں کہا تھا، عزیزان امامت کی ہم نے ٹریننگ نہیں لی، امامت کی ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے. چونکہ آپ کو آخر کار اللہ کی طرف سے امام مقرر ہوا ہے. آپ کا نظام امامت اور امت کا نظام ہے. امامت کی پیروی کی آپ کو ریہرسل کرنی ہے. کہاں کریں گے آپ امامت کی پیروی کی ریہرسل؟ امامت کی پیروی کی ریہرسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا. آپ مسجد بناؤ، گھر میں نماز ہو سکتی ہے لیکن مسجد میں پڑھو. ایک نماز ہو سکتی ہے لیکن 5 نمازیں پڑھو.
5 وقت جاؤ اور جا کر جماعت سے پڑھو۔ جماعت سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو چونکہ اللہ کے نظام میں اللہ کے مقرر کردہ امام کی پیروی کرنی ہے، جب اس کی پیروی کی مشق نہیں کرو گے، ریہرسل نہیں کرو گے، وہ امام آ بھی گیا تو تم اس کے پیچھے نہیں چلو گے۔ جب تک تم روزانہ 5 دفعہ جا کر امامت کی اقتداء کی پریکٹس نہیں کر لیتے، 5 مرتبہ روزانہ ریہرسل کرو، پریکٹس کرو، امام کے ساتھ اٹھو، امام کے ساتھ بیٹھو، امام کے ساتھ جھکو، امام کے ساتھ سجدہ کرو، امام کے ساتھ تشہد کرو، امام کے ساتھ رکوع پڑھو، تاکہ وہ امام جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے ذخیرۃ اللہ و بقیت اللہ، جب وہ ظہور کرے گا تو ایسا ہی ہوگا، اس کے اشارے پہ اٹھو، اس کے اشارے پہ بیٹھو، اس کے اشارے پہ چلو، اس کے اشارے پہ رکو، وہ جو کہے تم کرو۔ یہ اس وقت ہوگا جب روزانہ 5 وقت اپنے محلے میں امامت کی مشق کرو گے تم۔ یہ سارے کام لازم ہیں سب پر، میرے سمیت، میں ایک چھوٹا سا طالب علم، آپ سب پر لازم ہے۔ آپ احیاء کریں، ممبر کو احیاء کریں، محراب کو احیاء کریں، مدرسہ کو احیاء کریں۔ مدارس کے حوالے سے اس وقت پاکستان کے اندر ایک تشویش چل رہی ہے، چونکہ مدارس پاکستان میں ان کا بہت اہم بنیادی کردار رہا ہے ہر قسم کے کام میں۔ جب ہدایت کا کام ہونا تھا تو بھی مدارس نے بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور جب پاکستان میں خرابی ہوئی تو بھی مدارس نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ جب فرقہ واریت پھیلائی گئی، منافرت پھیلائی گئی تو مدارس کو استعمال کیا گیا۔ جب دہشت گردی پاکستان میں شروع کی گئی تو مدارس کا استعمال کیا گیا۔ بعض لوگوں نے مدارس کا استعمال کیا، حکومتی لوگوں نے مدارس کا استعمال کیا، اور بعض متولیان مدارس نے اپنی مجبوریوں یا کمزوریوں کی وجہ سے مدارس پٹے پہ دے دیے اور دہشت گرد پالے گئے وہاں پر، اور پھر سے عالمی اداروں کی نظر میں مدارس آئے، عالمی ادارے دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان مدارس کو کنٹرول کرو۔ کنٹرول کرنے کے لیے حکومت جو چارہ جوئی کرتی ہے، سامنے سے مزاحمت ہوتی ہے، مدارس والے مزاحمت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اگر حکومت مدارس سے خرابیاں ختم کر کے، کمزوریاں دور کر کے اصلاح کرنا چاہتی ہے تو اس کی راہ میں مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے، اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ جن کے اختیار میں مدارس ہیں، جن کے قبضے میں مدارس ہیں، جن کا تسلط ہے مدارس کے اوپر، وہ مدارس کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتے، نہ مدارس کو مستقل ہونے دیتے ہیں، نہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے دیتے ہیں، اور نہ سرکار کے ساتھ انہیں ڈائریکٹ ہونے دیتے ہیں کہ یہ ان نمائندوں کے ذریعے سے مدارس تک جائیں۔ کیوں کہ آج آپ دیکھتے ہو کہ سیاسی جماعتیں، سب سے بڑی سیاسی جماعت جو پاکستان کے اندر اس وقت تحریک چلا رہے ہیں حکومت کے خلاف، ان کے پاس سب سے بڑی طاقت مدارس کی ہے کہ مدارس کو جب چاہیں دہشت گردی میں استعمال کر لیں، جب چاہیں فرقہ واریت میں استعمال کر لیں، جب چاہیں منافرت پھیلانے میں استعمال کر دیں، جب چاہیں ان کو تکفیریت میں استعمال کر لیں، جب چاہیں ان کو سیاست میں استعمال کر لیں، جب چاہیں ان کو جلوسوں میں اور دھرنوں میں استعمال کر لیں۔ یہ دینی مراکز ہیں، دینی مراکز اور تعلیمی مراکز۔ تعلیم کی وجہ سے بھی ان کا تقدس ہے اور دین کی وجہ سے بھی ان کا تقدس ہے، ان کا دیگر تعلیمی اداروں سے زیادہ تقدس ہے۔ یہ تقدس نہ حکومت پائمال کرے، اور یہ تقدس نہ متولیان پائمال کریں، اور یہ تقدس جن کے قبضے میں مدارس ہیں، مدارس پر جنہوں نے اپنا ایک تسلط جما لیا ہے، وہ بھی اس تقدس کو پائمال نہ کریں۔ تعلیم کم ہوتی ہے ان کے اندر، اور تعلیم کے علاوہ دیگر سرگرمیاں مدارس میں زیادہ ہیں۔ اس وقت مدارس کا احیاء یہ سب سے بڑا اہم فریضہ ہے، ساری امت کے لیے، پوری قوم کے لیے۔ جو بھی کچھ کر سکتے ہو عزیزان، تعلیم آپ کی نسل کی آئندہ مستقبل کی ضمانت ہے۔ اگر تعلیم کا آپ کے پاس اپنا انتظام نہ ہوا، اور تعلیم میں آپ دوسروں کے رہین منت ہوئے، تعلیم میں خواہ وہ دنیاوی تعلیم ہو، سیکولر تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، اگر آپ دونوں تعلیم کے لیے دوسروں کے محتاج ہوئے، آپ کی اگلی نسلیں کبھی بھی عزت کا دن نہیں دیکھ سکیں گی۔ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، جتنا بھی سرمایہ لگا سکتے ہو، جتنی توانائیاں لگا سکتے ہو، وہ اپنی آئندہ نسل کے لیے تعلیمی مراکز کو احیاء کرو۔
طالب علمی کے زمانے میں ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ پاکستان میں نیا مدرسہ نہیں بنانا، چونکہ بہت سارے مدارس پاکستان میں بنے ہوئے ہیں جو مشکلات کا شکار ہیں، متعدد، میں ان وجوہات میں نہیں جاتا کیا کیا مشکلات ہیں مدارس کی، لیکن عملی طور پر ہیں۔ مدرسہ بنا ہوا ہے، تعلیم نہیں ہو رہی، یا بچے نہیں ہیں پڑھنے والے، بچے ہیں تو استاد نہیں ہیں، استاد ہے تو بچے نہیں ہیں، اگر بچے اور استاد دونوں ہیں تو پیسے نہیں ہیں، خرچہ نہیں ہے، تنخواہیں نہیں ہیں، بل کے پیسے نہیں ہیں، اور ہزاروں مصیبتیں مدارس کے اندر پیش ہیں۔ لہٰذا یہ عہد کیا تھا کہ ہم یہ مدارس جو قومی سرمایہ ہیں، قومی اثاثہ ہیں، اور ملک بھر میں، آپ کے بھی علم میں ہوگا، الحمدللہ یہ خطہ سائیوال سرگودا ڈویژن کے اندر ہے، اور سرگودا در حقیقت مومنین کی ایک نرسری ہے الحمدللہ۔ یہاں پر قدیمی ترین تعلیمی ادارے بھی یہیں پر ہیں اسی میں، اور بہت سارے اور اسی طرح کی خوبیاں اور بہت سارا اور پوٹینشل اس خطے کے اندر موجود ہے۔ میں کئی دفعہ عرض نہیں، عمومی سٹیج پر بھی اعلان کر دوں، کوئی اتنی راز کی سیکرٹ بات نہیں ہے، کہ 3 علاقے پاکستان کے اندر ایسے ہیں جو مومنین کی پورے پنجاب کے اندر ریڑھ کی ہڈی طاقت اور توانائی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس میں جنگ ہے، سرگودا ہے اور چکوال، اور جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ یہ سرگودا سے مراد ڈویژن سرگودا میری مراد ہے، یہ ڈویژن اور اس سے ملحقہ جتنے علاقے ہیں بکھر تک اور دور تک، میاں والی تک، یہ سب ایک در حقیقت ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر آئیں، یہاں آبادی کتنی زیادہ ہے، جب آپ کی مجالس ہوتی ہیں، عاشور کے جلوس ہوتے ہیں، اس دن تشیع کی طاقت نظر آتی ہے سڑکوں کے اوپر، کہ لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں اس علاقے کے اندر مومنین آباد ہیں۔ ان ملینز کے مومنین کی اولادیں کئی ملین ہیں، ان کئی ملین بچوں کی تعلیم کے لیے اس پورے خطے کے اندر گنو تعلیمی ادارے کتنے ہیں آپ کے، اور کتنے درجے کے ہیں، کس سطح کے ہیں۔ کیا ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے ہر ضلع میں ایک بڑی یونیورسٹی ہو، بچوں کے لیے ہو، بچیوں کے لیے ہو؟ آپ کی، ہم نے لاہور میں اسپتال بنایا، اس کا نام مفازت الحیات رکھا، یعنی حیات بچانے کی جگہ، حفاظت زندگی کی جگہ۔ تو وہاں پر ان ڈاکٹرز کو کہا کہ عورتوں کا اسپتال الگ کرو، مردوں کا الگ کرو، چونکہ حیات بچاؤ لیکن پہلے حیا بچاؤ، حیا بچاؤ پھر حیات بچاؤ۔ اگر زندگی بچا لی، حیا نہ بچا سکے، وہ زندگی موت سے بدتر ہے۔ وہ حیا پہلے بچاؤ۔ عزیزان، اگر آپ نے حیا بچانی ہے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے، تو آپ کے پاس تعلیمی ادارے ضروری ہیں، تعلیمی ادارے جو آپ کی 5 سالہ بچی کو اپنی آغوش میں لیں اور یونیورسٹی لیول تک حیا اور عفت و عصمت اس کی محفوظ رکھ کر اس کو معاشرے کا بہترین انسان بنا کر اپنے خاندان کو واپس پلٹائیں۔ یہ ضروری ہے آپ کے لیے، ورنہ آپ ادار پہ چل رہے ہیں، کسی اور کی مارکیٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی اور کے باغ پر انحصار کر کے یہاں پاکستان میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے۔ ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ نیا مدرسہ نہیں بنانا، بلکہ یہ جو مدرسے بنے ہوئے ہیں اور نہیں چل رہے انہیں آباد کرنا ہے۔ لیکن ابتدا میں، شروع میں چند سال، 1-2 سال یہ آرزو پوری نہیں ہوئی۔ کوشش کے باوجود ہم نے کوشش کی، تمام ایسے اداروں میں گئے جو رکے ہوئے تھے، تعلیم کا سلسلہ آج بھی رکا ہوا ہے ان میں۔ ہم 12 سال 15 سال پہلے ان کے پاس گئے اور انہوں نے حامی نہیں بھری، وہاں آج بھی وہی حالت ہے جو اس وقت تھی، لیکن انہوں نے نہیں اس چیز کو مصلحت نہیں سمجھا کہ مل کے مدرسہ چلائیں یا اس کو احیا کریں۔ بہرکیف ہمارے دوستوں نے اصرار کیا کہ جب نہیں ہو رہا، وہ ویران مدارس نہیں موقع دے رہے، تو ہمیں نیا بنانا چاہیے۔ لہٰذا عروۃ الوثقیٰ اپنی وسعت کے ساتھ بن گیا الحمدللہ۔ عروۃ الوثقیٰ آپ سب تشریف لائیں، آپ سب کا ہے مدرسہ، وہ قوم کا اثاثہ ہے، وہ کسی خاندان کی جاگیر نہیں ہے، وہ وراثت میں کسی کو منتقل نہیں ہوگا، وہ وراثت میں کسی سے ملا بھی نہیں ہے، وراثت میں جائے گا بھی نہیں۔ یہ قوم کا اثاثہ ہے، قوم کے پاس رہے گا۔ ہمارے پاس امانت ہے، اور ہماری دعا ہے جب تک ہم امانت داری کر سکے خدا یہ توفیق دے، اور جس دن اس میں ہم امانت داری نہ کر سکے خدا لے یہ توفیق ہم سے۔ امانت داری کے ساتھ، قوم کی امانت ہے۔
باہر کے وہ بن گیا. ابھی الحمدللہ 18 ایکڑ پر تعمیر شدہ جامعہ آپ کا موجود ہے، آپ کی اولاد کی تربیت کے لیے، خواتین کے لیے. ایسا ادارہ جو آپ کو نہیں ملے گا. میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ خواتین کے لیے جو وہاں ادارہ بنا ہے، مدرسہ بنا ہے، جب ہمارے بورڈ، تعلیمی بورڈ دینے کے لیے وزارت تعلیم، وفاقی وزارت تعلیم کے بڑے عہدیدار، آفیسر، ڈائریکٹر صاحبان آئے اور انہوں نے آ کر وہ خواتین کا مدرسہ دیکھا تو انہوں نے حیرت کے ساتھ کہا کہ آپ، افسوس ہے ہمیں کہ آپ نے اس کو مدرسہ کیا کہا ہوا ہے. تو ہم نے کہا اس کو کیا کہیں؟ کہنے لگے کہ یہ تو یونیورسٹی ہے، آپ نے جس کو مدرسہ بنایا ہوا ہے. چند دن پہلے کتاب خانے کا افتتاح ہوا، ایک منفرد کتاب خانہ اپنی نوعیت کا. پاکستان کے اندر اتنا ماڈرن، جدید سہولتوں والا کتاب خانہ موجود نہیں ہے. الحمدللہ یہ اعزاز، عزت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اور آپ کے ادارے میں بنا ہے. ایک بڑی معروف یونیورسٹی کے وائس چانسلر اپنی سخنرانی میں، تقریر میں یہ کر کے گئے، وہ کہہ کے گئے ہمیں کہ یہ کیوں، اس کو مدرسہ کیوں کہتے ہو؟ کیا کہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ تو یونیورسٹی ہے جو آپ نے بنا لیا ہے، جو بن چکا ہے، یہ اس درجے کا ہے. عزیزان، وہ 18 ایکڑ پہ بنا ہوا عظیم الشان آپ کا تعلیمی ادارہ آپ کی اولاد اور نسلوں کے لیے، اس کی بھی ہمیں خوشی ہے. لیکن اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی پاکستان کے اندر ہمارے بزرگوں اور اسلاف کے ہاتھوں سے لگی ہوئی کوئی اینٹ جو ویرانی میں تبدیل ہو گئی، اس کو احیا کر کے جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی اس کی خوشی نہیں ہوتی. آج جو ادارہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہم نے اس کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا اور قابل استفادہ بنایا، چھوٹی جگہ ہے لیکن چونکہ یہ ہمارے جو مومنین مخلصین جنہوں نے یہ شروع کیا تھا اور جس نام کے ساتھ موسوم کیا، شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام کے ساتھ موسوم کیا، تو اس کو احیا کرنا یہ خود ایک بڑی عبادت بھی ہے اور یہ خوشی کی بات ہے. سب سے پہلا قدم ہم نے اٹھایا، علامہ قائد فقید، قائد ملت تشیع حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مدرسہ جو ویران ہو چکا تھا اور بہت خراب صورتحال تھی اس کو الحمدللہ 3 مہینے کے اندر دوبارہ اس کو خوبصورت ایک پارک کی طرح بنا کر، گجرانوالہ میں آپ جائیں، وہاں اس کی وزٹ بھی کریں، دیکھیں اس کو. اسی طرح آپ کے پڑوس میں یہاں کرڑ میں خوشاب کے اندر ایک قدیمی مدرسہ تھا دیرینہ، اور اس میں اتنا تعلیمی عمل اس طرح سے نہیں تھا، الحمدللہ بن گیا. بکھر میں اسی طرح، اور بہت ساری جگہوں پر جہاں اس طرح کے ادارے موجود تھے لیکن مشکلات کا شکار تھے. جب ان کے متولیوں نے، چونکہ یہ بھی ایک اہم عنصر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان مدارس کا یا مساجد کا یا امام بارگاہوں کا ان کو اختیار مل جاتا ہے، مشکلات کی وجہ سے اس کو نہیں چلا پاتے اور خود بھی نہیں چلا سکتے، کسی اور کو بھی نہیں دیتے موقع کہ وہ آ کر اس کو آباد کر سکیں. یہ ایک بڑی مشکل ہے. لیکن بعض جگہوں پر ان کے اندر اللہ یہ توفیق دیتا ہے، یہ شرح صدر آ جاتی ہے کہ اگر ہم سے نہیں ہو سکتا تو ہم کسی کے سپرد کر دیں. بالآخر یہ عزیزان جنہوں نے یہ مراکز ہمارے سپرد کیے، ہماری آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ دعا بھی کریں اور آپ اس میں تعاون بھی کریں اور شرکت بھی کریں کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے کہ پاکستان میں کوئی ویران مدرسہ، ناکام مدرسہ اور کوئی ایسا مدرسہ نہ ہو جو اہل بیت کی علوم کے لیے بنایا گیا ہو لیکن اس کے اندر تعلیم کا عمل نہ ہو رہا ہو. تعلیم ہماری جامع تعلیم ہے. ہر مدرسہ جو بنے گا اس کے اندر جامع تعلیم ہے، وہ دینی تعلیم بھی ہوگی اس کے اندر، اور اس کے اندر رائج عصری تعلیم جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی ہوگی. ابھی حکومت نے ہمیں تعلیمی بورڈ بھی دے دیا ہے، دونوں تعلیم کے مطابق تعلیم دینا، نصاب بنانا اور ان کا امتحان لینا اور سند دینا، سرکاری سند جو پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی قابل قبول ہوگی. یہ آغاز ہے انشاءاللہ ایک مرحلے کا، اور آپ کے دعاؤں سے اور توفیق سے انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں ملت تشیع علم کے نام سے پہچانے جائیں گے. ایک زمانہ تھا میر حامد حسین موسوی کے زمانے میں، ایک زمانہ تھا ایسا ہندوستان کے اندر کہ جب نجف میں بیٹھ کر ہندوستان بر صغیر کی سرزمین کے علمی مرکز ہونے کے تذکرے ہوتے تھے. امام خمینی ایک شخصیت جس کے بہت زیادہ والہانہ محبت کرتے تھے اور سراہتے تھے،
وہ میر حامد حسین موسوی ہیں، جو آپ کا سرمایہ، بر صغیر کا سرمایہ ہیں، اور جنہوں نے تشیع کو احیا کیا۔ تو اگر ایک زمانہ بر صغیر میں تشیع کے علمی عروج کا گزرا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اب وہ وقت دوبارہ اس ملت کو فراہم کر دیا ہے کہ ایک دفعہ پھر انشاءاللہ علمی عروج یہ ملت حاصل کرے گی، اور پاکستان کو فرقہ واریت کے نام سے نہیں بلکہ وحدت مسلمین کے نام سے اور علم میں اپنے پہچان کے نام سے انشاءاللہ اس کو پہچانا جائے گا۔ لیکن وہ تعلیم جو مکتب امام حسین علیہ السلام سے ماخوذ ہو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا لوگوں نے کہ یہ، چونکہ بہت سارے گمان ہیں، مغربی میڈیا ایک طرح سے اس کا تجزیہ کرتا ہے، مخالفین ایک طرح سے تجزیہ کرتے ہیں، حامی ایک اور طرح سے تجزیہ کرتے ہیں، ہر ایک کے پاس کہنے کو، جس طرح کربلا کے بارے میں ہر ایک اپنی بولی بولتا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو مجبور کر کے کربلا لے جایا گیا، کوئی کہتا ہے امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے اور مجبور ہو کر وہاں چلے گئے، پھر امام علیہ السلام ان سے پناہ مانگتے رہے، ان سے راستہ مانگتے رہے، ان سے نجات کی التجائی کرتے رہے۔ یہ سارے قصے جو آپ ممبروں پہ اور ذاکروں اور خطیبوں سے سنتے رہتے ہیں آپ، لیکن کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے پوچھ لیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، یہ قیام کیوں ہوا، کس مقصد کے لیے ہوا؟ اور امام علیہ السلام نے سب سے زیادہ کھول کے بیان کیا ہے، لیکن کھول کے امام حسین علیہ السلام سے پوچھو تو صحیح کہ آپ نے یہ قیام کیوں کیا، وہ کون سا درد تھا جس نے آپ سے گھر چھڑایا، جس نے آپ سے مدینہ چھڑایا، اور جو آپ کو میدان کربلا میں لے آیا، اور جو آپ کو اس حد تک لے کر آیا، وہ کون سا درد تھا؟ وہ اگر امام حسین علیہ السلام سے ہم سیکھ لیں تو ہم تشیع امام حسین میں داخل ہو جائیں گے، ہم شیعہ کی سرحد پر پہنچ جائیں گے، اور پھر اگر اس پر عمل کر کے آگے تک جاری رکھا تو انشاءاللہ انصار امام حسین میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ امام خمینی سے پوچھو کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، شہنشاہ کا تختہ کیسے الٹا، امریکہ کو شکست کیسے دی، یورپ کو ناکام کیسے کیا، اس خطے میں موجود عرب جو ہر ایک سے زیادہ مسلمانوں کے زیادہ دشمن ہیں، ان سب کو ناکام کیسے کیا؟ یہ کیا اکسیر تھی آپ کے پاس، کیا کیمیا تھی آپ کے پاس، کس طاقت پر اور کس کے بھروسے پر یہ سب کچھ کیا؟ تو امام خمینی نے ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ یہ فرمایا تھا، ما ہرچ داریم السید الشہداء داریم، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے، ہم نے امام حسین سے لیا ہے، ہم نے امام حسین سے سیکھا ہے، ہم نے امام حسین سے لیا ہے۔ یہ راز عزیزان ہمیں سمجھنا چاہیے۔ امام خمینی بھی کربلا گئے، باقی بھی علماء بھی، ہر ایک جاتا ہے کربلا، کچھ پیدل جاتے ہیں، کچھ سوار ہو کے جاتے ہیں، کچھ بار بار جاتے ہیں، کچھ وہاں جا کے مقیم ہو جاتے ہیں، کچھ واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اس بارگاہ کی زیارت کی انشاءاللہ۔ امام خمینی بھی گئے۔ میں پہلے اپنا ماجرا ایک بتا دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی زیارت امام کی، دعا کریں پھر نصیب ہو انشاءاللہ۔ ایک پاکستان کے جو زائرین کو زیارتیں اچھی کرانے والے عالم تھے، ان کے کاروان میں توفیق ہوئی، پرانی بات ہے، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، ان کے ساتھ ان کی میت میں زیارت کرنے گئے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے زیارات کراتے، جہاں لے جاتے پورا حرم دکھاتے اور اس کے عمارتیں دکھاتے، مختلف علاقے دکھاتے سارا، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے ظاہر ہے وہ انسان دیکھتا ہے ہر چیز کو غور سے، میں دیکھتا گیا کہ یہ حرم بنا کس نے ہے، بنایا کس نے ہے۔ تو اکثر حرم آپ بھی جا کے دیکھیں، وہ تختیاں لگی ہوئی ہیں، اکثر حرم صفوی بادشاہوں نے بنائے تھے، ایران میں جب صفوی بادشاہ تھے، پھر اس کے بعد قاجاری بادشاہ آئے، انہوں نے بنایا، پھر اس کے بعد پہلوی بادشاہ آئے، انہوں نے بنائے کچھ حرم، اور وہ تختیاں ان کے نام کی لگی ہوئی تھیں، یہ فلاں شہنشاہ کے زمانے میں، یہ اس کے پیسے سے، یہ اس کے حکم سے یہ حرم بنا۔ وہ میں پڑھتا گیا، بعضوں کی تصویریں بھی لیتا گیا، ساتھ ڈائری میں نوٹ بھی کرتا گیا کہ یہ حرم کب بنا، ہلا کے حرم تھے، کربلا کے حرم تھے، سامرہ کے حرم ہے، کاظمین کے حرم، ہر جگہ کے۔ اس وقت ذرا زیادہ موقع تھا، خلوت تھی، زیادہ رش نہیں ہوتا تھا، تسلی کے ساتھ پورے عراق کے چپے چپے کی زیارتیں ہوئیں الحمدللہ۔ اور وہ
جب ختم ہوئے تو میں نے ان مولانا کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی تفصیل سے اور ڈیٹیل سے ہمیں زیارات کروائی ہیں، لیکن بزرگوار یہ جو کچھ آپ نے دکھایا ہے یہ تو سارا شہنشاہوں کا بنا ہوا دکھایا ہے. یہ عمارتیں تو شاہوں نے بنائی ہیں، یہ دیواریں تو شہنشاہوں نے بنائی ہیں، یہ ٹائلیں تو شہنشاہوں نے لگائی ہیں، یہ سنگ مرمر تو شہنشاہوں نے لگائے ہیں. میں آپ کے ساتھ آیا تھا امام حسین کی کربلا دیکھنے کے لیے، وہ جو حسین ابن علی نے بنائی ہے وہ بھی دکھا کے لے کے جاؤ مجھے. شاہوں کی تو دکھا دی، اب حسین ابن علی کی کربلا بھی دکھاؤ مجھے. عزیزان، امام خمینی کربلا گئے زائر بن کر، طالب علم بن کر، اور پھر امت کی نجات کے لیے کیا لے کر آئے وہاں سے؟ وہ سرمشق جو امام نے اپنے لہو سے لکھی ہوئی تھی اس کو پڑھ کر آئے اور ایک شاگرد کے طور پر آ کر اس کو مشق کرنا شروع کر دیا. جو حسین ابن علی نے کہا تھا خمینی نے کہنا شروع کر دیا، جو حسین ابن علی نے کیا تھا خمینی نے کرنا شروع کر دیا. اور پھر 15 سال لگے، اور 15 سال کی کوششوں کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ تحفہ گود میں ڈال دیا. یہ لو وہ ولایت جس کے لیے حسین ابن علی نے قیام کیا تھا، یہ لو وہ ولایت کا نظام، پرچم بلند ہو گیا. اب اس کو حفاظت کرو، اس کو سنبھالو. عزیزان، آپ کے لیے بھی در بند نہیں ہے. حسین ابن علی کا وہ سخاوت کا دسترخوان ہے جس پر کوئی بھی جائے اس کے لیے وہاں پر آمادہ ہے، اس کے لیے تحفہ آمادہ ہے. آپ کے لیے بھی آمادہ ہے. آپ جو توفیق جس مرحلے میں آج ہیں، آج شروع کر دیں. اگر یہ مدارس احیاء کرنے ہیں، تعلیمی مراکز قائم کرنے ہیں اور ان کو ارتقاء دینی ہے اور اپنے علماء کے علمی درجے کو بلندتر کرنا ہے، تو ہمیں اپنے نصاب میں تھوڑی سی تبدیلی لانا ہوگی. چونکہ آج کل حکومت بھی نصاب بنا رہی ہے، خود مدارس والے بھی نصاب بنا رہے ہیں، پرانے وفاق جو بنے وہ بھی نصاب بنا رہے ہیں، نئے وفاق بھی نصاب بنا رہے ہیں. خب ہمیں بھی موقع ملا ہے، ہم بھی اپنے تعلیمی اداروں کے لیے نصاب بنائیں. کیسا نصاب بنائیں؟ وہ نصاب جس کا منبع حسین ابن علی ہو. حسینی نصاب، حسینی تعلیم، حسینی معلم اور حسینی شاگرد. جب یہ تعلیمی نظام قائم ہو جائے، جس کی بنیادوں میں حسین ابن علی کا راستہ آ جائے، اس کے نصاب میں حسینیت آ جائے، اس کی تعلیم میں حسینیت آ جائے، اس کی تربیت میں حسینیت آ جائے، اللہ تعالیٰ اس تعلیمی شجرہ پہ جو پھل دیتا ہے وہ بھی حسینیت کا پھل ہے. اور وہ پھل حسینیت کا کون سا ہوگا؟ وہ انشاءاللہ مکمل پھل تو مہدویت کی صورت میں ہوگا. لیکن مہدویت کی طرف بڑھتے ہوئے مہدویت کی طرف قدم بڑھانے کے لیے پہلا مرحلہ آپ نے یہاں پر تعلیم کا اپنے ملک کے اندر رائج کر کے یہ دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ ہم مجازن باب العلم کے پیروکار نہیں ہیں، حقیقتاً باب العلم کے پیروکار ہیں. اگر علم کسی نے لینا ہے تو وہ باب العلم پہ آ جائے. باب العلم کے ماننے والے تعلیم کو اپنا اصلی میدان بنائیں، تعلیم کی طرف توجہ کریں، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے اقدام کریں. انشاءاللہ یہ ادارہ جو بنا ہے آپ کی کوششوں سے، محنتوں سے قائم بھی ہوا، اور اب دوبارہ احیاء بھی ہوا، تعمیر نو بھی ہوا، اور پھیلے گا بھی انشاءاللہ. اور ظاہر ہے اس کے اندر ظرفیت کم ہے، گنجائش کم ہے. جتنی ہے انشاءاللہ یہ ادارہ آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا. لیکن آپ کے خطے کو اتنے ادارے سے بڑے ادارے کی ضرورت ہے. امید ہے انشاءاللہ خطے کے علماء اور مومنین جہاں جہاں ہیں سب مل کر، ہماری آرزو ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے ہر ضلع میں ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہو، تعلیمی کیمپس ہو انشاءاللہ حسینی نظام تعلیم کا. چونکہ اب آہستہ آہستہ یہ کام ہو رہا ہے اور ہو جائے گا. بلکہ میں آپ کو خوشخبری سنا دوں کہ ہو چکا ہے یہ کام. کسی حد تک صرف اس کے کھلنے کی ضرورت ہے، اس کے اعلان کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو فرقہ واریت پہلے قائم تھی شیعہ سنی کے نام سے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے نام سے جو فرقہ واریت تھی، وہ اب ختم ہو کر اپنی نئی شناخت بنا رہی ہے. اب پاکستان میں اگر رہیں گے صرف دو فرقے، ایک حسینی فرقہ اور ایک یزیدی فرقہ رہے گا.
اور یہ علامہ اقبال کہتے ہیں ازل سے ہے. یہ حسین ابن علی سے پہلے بھی دونوں تھے اور حسین ابن علی کے بعد بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. اب تمام حسینی ایک ہو جائیں گے. وہ سنی حسینی ہو، وہ شیعہ حسینی ہو، وہ دیوبندی حسینی ہو، وہ بریلوی حسینی ہو، وہ اہل حدیث حسینی ہو، انشاءاللہ وہ ایک ہو جائیں گے. اور دوسری طرف یزیدی لشکر یا یزیدی فرقہ رہ جائے گا، اور اللہ نے یزیدی فرقے کے حق میں رسوائی لکھ دی ہے، تباہی لکھ دی ہے ان کے حق میں. انشاءاللہ یہ زمانہ، یہ عصر اور یہ صدی حسینیت کی صدی ہے، یہ حسینیت کی صدی ہے. عزیزان، آپ دوسرے مسلمانوں کو اپنے سے دور نہ کرو، دوسرے مسلمانوں کی اشتعال انگیزی نہ کرو، دوسرے مسلمانوں کے لیے ان کے مقدسات کی توہین نہ کرو، ان کے احترام کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ بھائی چارہ قائم کرو. وہ جو کچھ بھی اختلاف ہیں، آپس میں بھی اختلاف ہیں ایک فرقے کے، دوسروں کے ساتھ بھی ہیں، ان اختلافات سمیت مسلمان کو گلے لگاؤ. صرف دو فرقے ایسے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دونوں فعال ہیں. ایک ناصبی، بغض اہل بیت رکھنے والے جن کے دلوں کے اندر منافرت بھری ہوئی ہے، اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، علی و اولاد علی کے ساتھ جن کے دلوں میں دشمنی ہے، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کی صفوں سے باہر ہیں، یہ مسلمانوں سے نام سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور دوسرے وہ مشرک غالی، ان کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی اسلام کا نام غلط استعمال کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. ان دو کے علاوہ باقی تمام حسینی ہیں اور یہ حسینی ایک ہیں. مجلسیں بھی ان کی اکٹھی ہوں، ان کی مجالس محافل بھی اکٹھی ہوں، ان کے تعلیمی سفر بھی اکٹھا ہو، اور انشاءاللہ پاکستان حسینیت کے پرچم کے نیچے تشیع جس کا علم بردار ہوگا. انشاءاللہ تشیع نے یہ جو ریہرسل کی ہے علم اٹھانے کی، یہ علم اٹھانے کی ریہرسل ایک بدعت کے طور پر نہیں کی، یہ علم جو حسین ابن علی نے اٹھایا تھا یزیدیت کے خلاف، یہ وہ علم ہے. اور آج باب العلم کے پیروکار یہی علم اٹھا کر، نہضت علمی اٹھا کر اس ملک کے اندر انشاءاللہ حسینیت کا نظام تعلیم دنیا کو بنا کے دکھائیں گے، نصاب بنا کے دکھائیں گے، اور تعلیمی ادارے قائم کر کے انشاءاللہ اور ساری دنیا کو حسینیت کے پرچم کے نیچے لا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. آج آپ جو کام کر رہے ہیں اس روز مبارک، وہ اسی سلسلے کا ہر چھوٹا سا چند مرلے کا مدرسہ آپ نے دوبارہ تعمیر کیا اور آج اس کو احیا کر رہے ہیں. لیکن ایک بہت بڑے کام کا، بہت بڑے انقلاب کا یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے. انشاءاللہ جب اس کے ساتھ پیوست ہو جائے گا تو یہ بھی بہت بڑا ہوگا، اور پھر ایک دن اللہ توفیق دے آپ کے خطے میں آ کر اس سے بڑے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھیں انشاءاللہ، اور تعلیمی ادارے کا افتتاح کریں انشاءاللہ، تاکہ آپ کی آئندہ نسلیں آسودہ ہو کر حیا کے ساتھ ہماری بچیاں اعلیٰ تعلیمی درجے بھی طے کریں، اعلیٰ تعلیمی مراتب بھی حاصل کریں، اور ہماری اولاد بھی محفوظ طریقے سے اخلاقی حفاظت کے ساتھ، اعتقادی حفاظت کے ساتھ، جسمانی حفاظت کے ساتھ، ذہنی حفاظت کے ساتھ محفوظ نظام تعلیم میں تعلیم حاصل کر کے ثمرہ حسینی بن کر اس ملت کے لیے انشاءاللہ پیدا ہوں اور اس مملکت میں اپنی خدمات پیش کریں انشاءاللہ. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، خداوند تبارک و تعالیٰ شکر گزار بھی ہیں ہر اس نعمت پر جو اللہ نے عطا کی ہے، اور دعا گو ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام ملت کو، تمام امت اسلامیہ کو، آپ تمام مومنین کو، تمام حاضرین کو خداوند تبارک و تعالیٰ اس ملک کے اندر اور دنیا میں پھیلی ہوئی وبا سے خدا محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بانیان خیر، یہ امام بارگاہ، یہ مسجد، یہ مدرسہ اور دیگر علمی مراکز کے بانیان کو خداوند تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ ہر اس مومن اور مومنہ کے اقدام کو احسن طریق سے قبول فرمائے جنہوں نے ان مراکز کے قیام میں دامے درمے سخنے کوئی قدم اٹھایا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ ان معلمین علماء، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول فرمائے جنہوں نے یہاں پر تبلیغ کی ہے، جنہوں نے یہاں پر تعلیم دی ہے، اور جو انشاءاللہ یہاں پر تعلیم دیں گے اور تبلیغ کریں گے انشاءاللہ. بارگاہ الہی میں دعا ہے، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس ملک کے اندر
اتحاد و امن کی فضا قائم فرما، فرقہ واریت، نفرت، منافقت پھیلانے والوں کو رسوا فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد مراکز اسلامی، مراکز دینی قائم کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں اپنے حفظ و پناہ میں محفوظ فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد علماء کرام ملک بھر میں اور خصوصاً اس مرکز میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوندہ وہ مومنین خیر جو تعلیم کے فروغ کے لیے اس ملک کے اندر کوششیں کر رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق و روزی میں وسعت عطا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ ملت کشمیر، ملت فلسطین، ملت یمن کو آزادی عطا فرما، ان ظالمین کو پروردگارہ ظلم سمیت صفائے ہستی سے محو فرما۔ خداوندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے اس ملک کو محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما۔ پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عنایت فرما۔ آپ عزیزان اپنی سلامتی کے لیے، صحت کے لیے، جملہ مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے ملک و مملکت کی سلامتی کے لیے، اور علماء و مراجع اعظام و حوزات علمیہ، مراکز دینیہ کی سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔